امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماتھے کا جومر سمجھتے ہیں، جو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل پیرا ہونا اپنے لیے زندگی کی بہترین کامیابی سمجھتے ہیں۔ احباب ذی وقار، یہ خوبصورت لمحات، خوبصورت گھڑیاں اس حسین، اس خوبصورت میلاد پاک کے ماہ مبارک کی ہے جس میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے۔ احباب ذی وقار، اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے اور اس سے بڑا فخر کیا ہو سکتا ہے کہ جس امت میں شامل ہونے کے لیے اللہ رب العالمین کے جلیل القدر انبیاء خواہش کرتے رہے ہو، موسیٰ کلیم اللہ جیسا جلیل القدر نبی خواہش کرتا رہا ہو، اور ہمیں رب کائنات نے اس امت مصطفیٰ میں پیدا کر دیا ہو، اس سے زیادہ خوش قسمتی، خوش بختی اور فخر کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ احباب ذی وقار، یہ وہ ذات ہے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے جس کے دامن سے اگر ابو بکر وابستہ ہو تو وہ صدیق اکبر بن جائے۔ یہ وہ ذات ہے جن کے دامن سے حضرت عمر فاروق وابستہ ہو تو وہ فاروق اعظم بن جائے۔ یہ وہ شخصیت ہے جن کے دامن سے حضرت عثمان غنی وابستہ ہو تو وہ سخاوت کے بادشاہ کہلائیں، اور یہ وہ ذات ہے جن کی ذات کے ساتھ مولا علی وابستہ ہو جائے تو وہ حیدر کرار کرائیں۔ احباب ذی وقار، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان گھرانوں میں پیدا کیا ہے جن کا آئیڈیل عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بلال حبشی کی ذات ہو۔ ہمارے والدین ہمیں جس نسل میں پیدا کیا ان کے لیے ہیرو اور محبت مصطفیٰ کا پیکر حضرت اویس کرنی کی ذات ہو۔ احباب ذی وقار، یہ قسمت کے فیصلے، یہ خوش بختی کے فیصلے ایسے ہی نہیں ہوا کرتے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے والے وہ مکہ کے بدو تھے جنہیں عمر فاروق کی والدہ فرماتی ہے کہ ہم حضرت عمر کے بارے میں یہ سوچا کرتے تھے کہ حضرت عمر تو اونٹ چرانے کا سلیقہ بھی نہیں جانتے، وہ جو اونٹ چرانے کا سلیقہ نہیں جانتے تھے، جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں وہ 24 لاکھ مربع میل کے اکیلے حاکم بنتے ہیں، اور پھر کائنات کو، امت مصطفیٰ کو وہ نظام حکومت عطا کرتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے وہ ایک مثال ٹھہرتا ہے۔ احباب ذی وقار، میں یہ یہاں آنے والے ہر ایک بندے کی خوش بختی سمجھتا ہوں کہ یہاں چکوال شہر کے چند نوجوانوں نے انجمن طلبہ اسلام جو سیدی مرشدی یا نبی کا قصد دیتی ہے، ان نوجوانوں نے مل کے ایک مشن سوچا، ایک میسج سوچا کہ آؤ کیوں نہ کوئی ایسا کام کرے کہ نوجوان نسل کو ایسا سبق دے جو تعمیر سیرت کے حوالے سے، جو اس معاشرے کو سنوارنے کے حوالے سے، جو بجائے لوگوں میں بیٹھ کے شکایت اور گلہ کرنے کی بجائے آئے اس معاشرے کو سنوارنے کے لیے کوئی ذاتی، کوئی عملی کام کر لیا جائے۔ ان نوجوانوں نے سوچا ہر مہینے ہم ایک ایسی مجلس سجائیں گے، ایک ایسی محفل سجائیں گے، ایک ایسے سیمینار کا انعقاد کریں گے اور وہاں پہ ایسی شخصیات کو بلائیں گے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں ہمیں ایسا سبق دے کے جائیں کہ ہماری نوجوان نسل سیرت مصطفیٰ کے ہر گوشے اور ہر پہلو سے روشناس ہو کر اپنی عملی زندگی میں سیرت مصطفیٰ کو اپنائے، اور یقین جانیے اس کائنات کے اندر جس نے سیرت مصطفیٰ کریم کو اپنانے کی کوشش کی ہے وہ کائنات کا کامیاب ترین شخص ٹھہرا ہے۔ احباب ذی وقار، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں انجمن طلبہ اسلام کی ٹیم کو، ایلاف ٹرسٹ کی ٹیم کو، اور پھر ان دوستوں نے جو ایک ادارہ قائم کیا ہے ڈائریکشن سکول کے نام سے، جو ایک تربیت کا بہترین مرکز و محور ہے۔ ان تمام لوگوں کو، ان تمام ٹیموں کو دل کی گہرائیوں سے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یہ سیمینار ہر مہینے منعقد ہوتا ہے، آپ کے لیے دعوت فکر بھی ہے کہ آپ اس سیمینار سے استفادہ حاصل کریں
اور صرف اس سیمینار میں اس لیے نہ آئیں کہ آپ کو دعوت دی گئی ہے، بلکہ اس سیمینار میں اس لیے آئیں کہ اپنی سیرت کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ڈھالنا ہے، یہاں سے اپنے دامن میں کچھ علم کے قیمتی موتی لے کر جانے ہیں، اور آئندہ جب آپ سیمینار پہ آئیں تو اپنے ساتھ ان لوگوں کو ضرور لے کر آئیں جن لوگوں کی آپ بھلائی چاہتے ہیں، جن لوگوں کے لیے آپ خیر کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اور اس سیمینار پہ جو ٹائم دیا جائے، ہماری کوشش ہوگی آئندہ بھی کہ جو ٹائم دیا جائے اسی ٹائم پہ سیمینار شروع ہو، اور جتنا ٹائم آپ کو بتایا جائے اتنے ٹائم پہ یہ سیمینار ختم ہو جائے۔ میں زیادہ دیر آپ لوگوں کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا۔ ہمارے آج کے چیف گیسٹ، چیف سپیکر تشریف لا چکے ہیں۔ میں بلا تاخیر آج کے خوبصورت موضوع کے ساتھ دعوت گفتگو دیتا ہوں عزت مآب جناب پروفیسر ادریس آزاد صاحب کو، جو لیکچرار ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے۔ آپ تشریف لائیں اور انسان کے کامل تصور جدید سائنس کی روشنی میں اس ٹاپک کے ساتھ اپنے خوبصورت گفتگو کا آغاز فرمائیں گے۔ جناب پروفیسر ادریس آزاد صاحب، جناب تشریف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں اہل چکوال کی معزز اور محترم شخصیات کا جو یہاں تشریف فرما ہے کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے یہاں آئے۔ محسن اور اس کے قریبی رفقا کا بھی شکر گزار ہوں، انجمن طلبہ اسلام اور ایلاف ٹرسٹ کا بھی جو اس سیمینار کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و فضل میں برکتیں عطا فرمائے۔ میرا موضوع ذرا مختلف ہے۔ پچھلی مرتبہ جب میں حاضر ہوا تھا یہی دن تھے، اور کورونا کی وجہ سے سب احباب جو ہے وہ مشکل سے آئے تھے، بارش بھی تھی لیکن پھر بھی کافی لوگ تھے۔ تو پچھلی مرتبہ میں نے یہ محسوس کیا کہ اہل چکوال، پہلے میں نے سن تو رکھا تھا لیکن مجھے یقین نہیں تھا، تو میں نے محسوس کیا کہ اہل چکوال جو ہے وہ علمی سطح پر باقی شہروں کی نسبت کافی بہتر ہیں، ایوالوڈ ہیں، ڈیولپڈ ہیں۔ کیونکہ پچھلی مرتبہ موضوع جو تھا وہ عشق مصطفیٰ تھا، اور ایسا موضوع جس میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو وہ شاعری سے لبریز ہوتا ہے، اچھے اچھے خوبصورت جملے ہوتے ہیں جن میں قافیے، ردیف، مسجع مقفع جملے ہوتے ہیں، بات زیادہ پیاری بنائی جاتی ہے، پیغام اس میں کم ہوتا ہے، اور اس پہ دوسرے شہروں میں جب ہم جاتے ہیں تو بہت زیادہ واہ واہ ہوتی ہے، داد و تحسین کے ڈونگرے برسائے جاتے ہیں، پھول کی پتیاں بکھیری جاتی ہیں، ایک رونق سی لگ جاتی ہے، اور ہر کوئی ایک خاص مستی اور سرشاری میں رحمت کا لطف لے کر نکلتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ چکوال کے جو لوگ میرے سامنے بیٹھے تھے وہ خاموش رہے، شاعری بھی میں نے سنائی، اور وہ مقفع اور مسجع جملے بھی میں نے سنائے جو انجمن طلبہ اسلام کی تقریبات میں جا کر ہم سناتے رہتے ہیں، اور وہاں پہ شاباش اور واہ واہ لے کے واپس لوٹ گئے۔ تو دوران تقریر ہی مجھے احساس ہوا، اور کیونکہ کسی جملے پہ بزرگ جو وہاں موجود تھے وہ کچھ ساتھ بول دیتے تھے، جیسے مثلاً اگر میں نے کوئی فارسی کی کہاوت پڑھی تو انہوں نے ٹکڑا ساتھ بول دیا، جیسے بندہ پہلے سرا بول دیتا ہے جملہ، عربی کی کوئی بات کی تو انہوں نے بول دیا، انگلش کی کوئی کوٹ کی تو انہوں نے حصہ لیا۔ تو تقریر کے دوران ہی مجھے احساس ہو گیا تھا کہ یہ تو آڈینس جو ہے یہ خود پروفیسرز ہیں، یہ خود بہت لائق اور فائق قابل لوگ ہیں،
اختتام پر جب گفتگو ہوئی کھانے کے دوران لوگوں سے، تو ایک بزرگ، میری عمر کے بزرگ وہاں پہ، انہوں نے مجھے اپنی کتابیں بھی گفٹ کی اور ساتھ ہی ان کی باتیں سنی میں نے، اسی طرح سے کچھ اور لوگوں کی بھی سنی. تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہاں کا موضوع جو ہے وہ علمی ہونا چاہیے. یہاں پہ میں نے پہلے جو رکھا تھا وہ یہ تھا کہ یہ چکوال ہے اور یہاں کے لوگ زیادہ تر آرمی میں ہوتے ہیں، زیادہ تر آفیسرز اور پڑھے لکھے لوگ ہیں. یہ پوری پٹی جیلن تک جو ہے پاکستان میں لٹریسی ریٹ میں بہتر سے بہتر ہوتی چلی جاتی ہے. لیکن مجھے یقین نہیں تھا. اس لیکچر کے بعد مجھے یقین آ گیا. تو اس مرتبہ جب محسن بیٹے نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کس موضوع پر بات کرنا چاہیں گے، تو میں تھوڑی دیر کے لیے رک گیا. مجھے پچھلا سال یاد آ گیا اور میں نے فیصلہ کیا کہ کسی ایسے موضوع پر بات کی جائے جو پڑھے لکھے لوگوں کی دلچسپی کا باعث ہو. تو میں نے خود ہی عنوان انہیں بھیجا، تصور انسان کامل جدید سائنس کی روشنی. اور اس لیے میں آپ سے یہ توقع کروں گا کہ آپ اس کو ایک علمی، متصوفانہ، فلسفیانہ اور سائنٹیفک موضوع سمجھ کر سنیے گا ان باتوں کو جو میں ابھی کرنے جا رہا ہوں. اور اگر سرشار ہونے کے لیے اس دوران آپ چاہیں کہ آپ کو کوئی صاحب نعت آپ کو نعت سنائے تو بے شک مجھے ہٹا دیجیے گا. اور اگر آپ نے اس وقت کوئی جوش و خروش کرنا ہو تو وہ کر لیجیے گا، پھر مجھے واپس بلا لیجیے گا. میں ذرا خشک اور سائنسی اور علمی اور متصوفانہ باتیں کرنے کے موڈ میں ہوں. تو کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ مجھے اجازت ہے؟ بہت شکریہ. آپ لوگ جدید سائنس کے دور میں، ہم لوگ جدید سائنس کے دور میں جی رہے ہیں. جدید سائنس 1905 سے شروع ہوتی ہے. ماڈرن سائنس اس کا نام ہے انگلش میں. اور اس نے بڑے بڑے انقلابی نظریات اور تصورات پیش کیے ہیں جو پچھلی صدی میں ہمارے سامنے متواتر آتے رہے ہیں. ان میں ایک پرنسپل ہے فزکس کا جس کو کہتے ہیں اینتھروپک پرنسپل. اینتھروپک پرنسپل، جس کسی لفظ میں، انگریزی کے لفظ میں اینتھرو آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے انسان. اینتھروپولوجی ایک علم ہے، اس کے میننگ علم الانسان. اینتھروپک پرنسپل فزکس کا پرنسپل ہے اور یہ 1970 کی دہائی میں برینڈن کارٹر نامی ایک فزسسٹ نے پیش کیا جو بہت سالڈ اور مضبوط پرنسپل ہے. اور اس کو ہر دو قسم کے ماہرین طبیعت نے، دہریے ایتھیسٹ اور تھیسٹ یعنی مذہبی، ہر دو قسم کے ماہرین طبیعت نے اس پرنسپل کو درست پرنسپل تسلیم کیا ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ فزکس کا جو تعلق ہے وہ مادیات کے ساتھ ہے، علم جمادات کے ساتھ ہے، لیکن اینتھروپک پرنسپل کا تعلق انسان کے ساتھ ہے اور یہ پرنسپل بھی فزکس کا ہے. ابھی میں اس کی وضاحت کروں گا. اینتھروپک پرنسپل کی دو قسمیں ہیں. ایک کا نام ہے ویک اینتھروپک پرنسپل اور دوسرے کا نام ہے اسٹرانگ اینتھروپک پرنسپل. جو ویک اینتھروپک پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کائنات ہے اس کو دیکھ کر اور اس کے سائنٹیفک کانسٹنٹس کو دیکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کائنات انسان کے لیے مناسب ترین کائنات ہے انسان کی پیدائش کے لیے. اور اگر کوئی اور کائنات ہوتی اس سے ذرا سے بھی مختلف، کوئی ایک کانسٹنٹ تھوڑا سا بھی مختلف ہوتا تو وہ انسانوں کے پیدا ہونے اور ان کے رہنے کے قابل نہ ہوتے. اس پرنسپل کو کہتے ہیں ویک اینتھروپک پرنسپل. اسٹرانگ اینتھروپک پرنسپل جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کائنات بنائی ہی انسان کے لیے گئی ہے. اسٹرانگ اینتھروپک پرنسپل میں کہا جاتا ہے کہ اس کائنات کے جتنے کانسٹنٹس ہیں، خاص طور پہ آئنسٹائن کی فیلڈ ایکویشن کا کاسمولوجیکل کانسٹنٹ
جو بہت ہی باریک ایک نمبر ہے، اگر وہ اتنا باریک ہے کہ حد سے زیادہ، اگر وہ نمبر ذرا سا بھی فرق میں ہوتا، یعنی 1.0000 تقریباً 123 زیروز لگی ہوئی ہیں، اس میں ایک زیرو بھی آگے پیچھے ہوتی تو یہ زمین، یہ کائنات اور یہ زمین انسان کے لیے رہنے کے قابل نہ ہوتی، کوئی اور کائنات ہوتے تو ہم اس میں نہ رہ سکتے۔ تو اسٹرانگ اینتھروپک پرنسپل یہ کہتا ہے کہ یہ دراصل بنائی ہی انسان کے لیے گئی ہے، بنی ہی انسان کے لیے ہے۔ ایک ایتھیسٹ بھی اس بات کو مانتا ہے کہ یہ بنی ہی انسان کے لیے ہے، اینتھروپک پرنسپل کی روح سے۔ ایتھیسٹ کا مطلب ہوتا ہے بحریہ، جو خدا کو نہیں مانتا۔ اب اسٹرانگ اینتھروپک پرنسپل کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک جو میں نے ابھی بیان کر دی، اور دوسری قسم بڑی عجیب ہے۔ دوسری قسم یہ کہتی ہے کہ یہ کائنات بنائی ہی انسان نے ہے۔ آپ کیا حیران ہوں گے کہ ہم تو بعد میں اس دنیا میں آئے، زمین پر زندگی آئی اور زندگی کے بعد انسان آیا، شعور آیا، تو یہ کیسے کہہ دیا فزکس کے اسٹرانگ اینتھروپک پرنسپل کی دوسری قسم نے کہ یہ کائنات بنائی ہی انسان نے ہے۔ اس کا کچھ حصہ جب میں شاہد آبزرور کی بات کروں گا تو اس وقت واضح ہوگا آپ پر، لیکن کچھ ڈیفینیشن اس کی میں ابھی بتاتا چلوں انسان نے کیسے بنائی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ آبزرور، شاہد، ناظر جب کسی چیز کو دیکھتا ہے تو وہ چیز دراصل اس نے دیکھی نہیں ہے، اس نے کریٹ کی ہے۔ تو ابھی آپ کے لیے بالکل یہ بات سمجھ میں نہ آنے والی ہے، لیکن آگے چل کر یہ بالکل کھل جائے گی، اور ساتھ میں ایک دو مثالیں بھی میں دوں گا۔ تو یہ تھا اینتھروپک پرنسپل۔ اسی پرنسپل میں یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ صرف انسان کے لیے ہی نہیں بلکہ انسان کی ذہانت، انسان کی یاداشت، اس کی تمام میموریز اور اس کے مراتب کے ایک کم ذہین، ایک کم بہتر، ایک زیادہ بہتر، وہ سارے کے سارے مد نظر تھے اس یونیورس کے۔ یونیورس نے جب بننا چاہا تو اس کے مد نظر تھے۔ اسٹرانگ اینتھروپک پرنسپل میں ہی جو دہریے ہیں، ایتھیسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں پرنسپل تو ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ یہ ٹیلیولوجیکل ہے۔ ٹیلیولوجی کا مطلب ہوتا ہے غایتی، غایتی کا مطلب ہوتا ہے مقصد والا، یعنی دونوں اینتھروپک پرنسپل ویک اور اسٹرانگ مقصد تو بتا رہے ہیں کہ فزکس نے بالآخر یہ مان لیا کہ اس کائنات کے بننے کا مقصد انسان کی پیدائش تھی، لیکن اس میں پھر جو دہریے ہیں، جو ایتھیسٹ ہیں، جیسے رچرڈ ڈاکنز ہے، لارنس کراؤس ہے، ان لوگوں نے پرنسپل سے انکار ممکن نہیں تھا کیونکہ اس کے آرگومنٹ میتھمیٹیکل تھے۔ پرنسپل کو تو مان لیا، لیکن ساتھ میں ایک اضافہ کیا کہ لفظ مقصد کا نکال دیا جائے، بلکہ یوں کہا جائے کہ بنی تو حادثاتی طور پر ہے، لیکن چونکہ یہ کائنات ایک کائنات نہیں ہے بلکہ ملٹی ورس ہے۔ یونیورس کا مطلب ہے یونی ایک، ورس یونیورس ایک کائنات، ملٹی ورس ہے۔ دراصل اس کائنات کو ایک نہیں کہنا چاہیے، کائناتیں لامتناہی ہیں، بے شمار ہیں، اور وہ باقی جتنی بھی ہیں ان میں انسان نہیں رہ سکتا تھا، لیکن یہ والی جو ہے آبزرویبل یونیورس کے نام سے اس کو الگ کر دیتے ہیں، جس کو ہم آبزرو کر سکتے ہیں، یہ والی ایسی ہے کہ اس میں انسان رہ سکتا ہے۔ تو وہ ایتھیسٹ اس طرح سے مانتے ہیں کہ جب لامتناہی کائناتوں میں اتفاقاً کوئی ایک ایسی تھی کہ اس میں انسان رہ سکتا تھا، تو مقصد کا لفظ آپ لوگ بیچ میں کیوں ڈال دیتے ہیں؟ میں اینتھروپک پرنسپل کی بات ختم کرنے لگا ہوں صرف اس اضافے کے ساتھ کہ آپ نے دیکھا کہ ایک ایتھیسٹ نے بھی اس کو ہیومنز کے لیے سوٹیبل یونیورس قرار دیا، ایتھیسٹ نے بھی، اور تھیسٹ نے تو کہا یہی کہ مقصد تخلیق کائنات دراصل انسان اور بہتر سے بہتر انسان ہی تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بور نہیں ہو رہے ہوں گے۔ دوسرا یہ تھا فزکس کا پہلو۔ دوسرا پہلو جو تھا میرے ذہن میں کہ میں اس پہ بات کروں گا وہ ہے بیالوجی کا۔ آپ نے سنا ہوگا بیالوجی کا ایک نظریہ ہے جو مذہبی لوگ عموماً قبول نہیں کرتے، لیکن میں اس کے دونوں پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا۔
وہ نظریہ ہے نظریہ ارتقاء، ایولیوشنری تھیوری۔ ایولیوشنری تھیوری کے مطابق یہ زندگی جو زمین پہ موجود ہے یہ کسی ایک سیل سے شروع ہوئی ہے سمندر کی تہہ میں، اور تمام ڈائیورسٹی جو زندگی میں ہے، جانور، پودے، پرندے، حتیٰ کہ انسان، یہ اسی سیل سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو مذہبی لوگوں کو اس حصے پر اعتراض ہے کہ انسانوں کو بھی ایسا مان لیا جائے کہ وہ بھی جانوروں سے یا اسی سیل سے پیدا ہوئے ہیں تو اس ڈائیورسٹی کا حصہ ہیں، اور جس طرح بیالوجی کے یورپ کے لوگ کہتے ہیں کہ انسان بندر کی اولاد ہے، اس کے آباء و اجداد پہلے بندر تھے، اس لیے یہ ایوالو ہوا ہے۔ یہ نظریہ کا وہ حصہ ہے اس نظریے کا کہ جس کو اہل مذہب قبول نہیں کرتے، قطع نظر اس کے کہ اہل مذہب اس کو قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ اس کا ذکر کیوں مقصود ہے؟ دراصل یہ بہت بڑی تھیوری ہے۔ اس حصے کو کہ انسان کس کی اولاد ہے اور کس کی نہیں، اگر ہم وقتی طور پہ نظر انداز کر دیں تو ہمارے سامنے پھر بھی اس تھیوری کے بہت سے، کیونکہ بہت بڑی دنیا میں جتنی سائنٹیفک تھیوریز ہیں ان میں یہ سب سے بڑی تھیوری شمار ہوتی ہے، تو اس کے بہت سے لاز آلریڈی ہیں جو پروون ہیں۔ ان میں ایک لا کا نام ہے نیچرل سلیکشن۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و ابراہیم میں جو انتخاب کا لفظ آیا ہے کہ اللہ نے چن لیا آدم کو، اللہ نے چن لیا ابراہیم کو، بالکل اسی طرح کی سلیکشن نظریہ ارتقاء کے قانون نیچرل سلیکشن میں بتائی جاتی ہے۔ اب جو نیچرل سلیکشن ہے اس کے مطابق کوئی بھی نو، کوئی بھی اسپیشیز، پرندوں کا، کبوتروں کا، جانوروں کا، کوئی ایک قبیلہ، ایک نو جو ہوتی ہے اس میں مکانی اور زمانی ہر دونوں اعتبار سے ایک فرد سب سے بہتر ہوتا ہے اور ایک فرد سب سے بدتر ہوتا ہے۔ اس کی مثال یوں لے لیں کہ فرض کریں ایک جگہ پہ کبوتروں کی ایک نو آباد ہے، جنگلی کبوتر سمجھ رہے ہیں، تو کبوتروں کی اس نو میں اگر آپ ماہرین سے کہیں کہ سب سے بہترین کبوتر اس میں سے نکال کے لاؤ تو ایک کبوتر ضرور ایسا ہوگا جو اس پوری نو میں سب سے بہترین ہوگا ہر حوالے سے۔ یہ نظریہ ارتقاء تسلیم کرتا ہے۔ اور اگر اس سے کہیں کہ سب سے برا کبوتر لے کر آؤ تو یقیناً کوئی بیمار یا کوئی جو سب سے برا ہوگا۔ یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سائنس یہ تسلیم کرتی ہے کہ انواع میں ایک فرد سب برابر نہیں ہوتے، درجات ہوتے ہیں، اور ایک فرد سارے افراد سے بہتر ہوتا ہے۔ یہ ہو گیا مکانی اعتبار سے کسی نوع کے افراد میں سے ایک فرد کا سپر ہونا۔ پھر زمانی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ چونکہ تاریخ لمبی ہے اور ہر دور میں نوع کی ایک آبادی موجود ہوتی ہے، پچھلی آبادیاں جو مر گئی ہیں ان ساری پر نظر ڈالی جائے تو زمانی اعتبار سے اس پورے اسپیکٹرم میں جو کہ ہزاروں سال پر مشتمل ہوگا، اگر مشترکہ طور پہ نکالا جائے تو ایک فرد کسی نوع کا ایسا ہوتا ہے جو تمام میں سب سے بہتر اور سب سے بلند اپنے ٹریٹس کی وجہ سے، اپنی خصوصیات کی وجہ سے اس کو کہا جا سکتا ہے۔ یعنی زمانی اعتبار سے بھی ایک سپر فرد انڈیویجول اور مکانی اعتبار سے بھی ایک سپر انڈیویجول پیدا ہونا سائنس کی روح سے ممکن ہے۔ اب اگر آپ انتروپک پرنسپل کی یہ بات کی کائنات انسان کے لیے بنائی گئی ہے جو فزکس سے آ رہی ہے، کسی مذہبی نے نہیں کہی، اور دوسری بات ارتقاء کی لا آف نیچرل سلیکشن کی بات کہ جس میں ایک نوع میں مکانی اور زمانی اعتبار سے ایک فرد ہمیشہ دی بیسٹ ہوتا ہے، زمانوں پر پھیلا ہوا بھی وہ ایک ہوتا ہے کروڑوں اربوں میں، تو ان دونوں کو اگر ملائیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ہم ابھی تک میری گفتگو میں کوئی مذہبی بات ہم نے نہیں کی، تو ہم اندازہ ہوگا کہ ہم خالص سائنٹیفک بھی رہیں ٹوٹل اور ہم مذہبی نہ بھی ہوں، ایون کہ مسلمان نہ بھی ہوں، تب بھی یہ ماننا لازم آئے گا سائنس کے قوانین کی روح سے کہ فزکس اور بیالوجی کی روح سے
ایک فرد کسی نو کا سب سے بہتر ہو سکتا ہے، اور چونکہ اینتھروپک پرنسپل یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کائنات بنی ہی انسان کے لیے ہے، تو پھر ایک فرد ایسا بھی ہو سکتا ہے جو سب سے بہتر ہو اور کہا جائے کہ کائنات اس کے لیے بنی۔ یہاں تک کوئی مذہبی بات میں نے نہیں کی، یہاں تک میں نے ٹوٹل سائنسی دلیل دی ہے کہ سائنس میں ایسی شخصیت کی گنجائش موجود ہے۔ اب آگے نظریہ ارتقاء پر اعتراض کی وجہ سے ہمارا قبول نہ کرنا کہ ہم بندروں کی اولاد نہیں ہیں۔ اہل مذہب کو ہم سے زیادہ، پاکستانیوں سے، مسلمانوں سے زیادہ عیسائیت میں اس کے خلاف احتجاج پایا جاتا ہے، کیونکہ اسلام میں اتنی زیادہ نظریہ ارتقاء کی مخالفت کبھی بھی نہیں رہی۔ مولانا روم تو بہت زیادہ اس کے حق میں ہیں، اور بھی بہت سے لوگ ہیں، لیکن عیسائیت میں تو ان کا پوری بائبل ضائع ہو جاتی ہے اگر نظریہ ارتقاء کو درست مان لیا۔ تو سب سے زیادہ مخالفت بھی وہاں پہ۔ اب جو مخالفت کا حصہ ہے اس میں بہت ہی دلچسپ بات، جو اب تک اگر آپ بور بھی تھے تو اب بوریت آپ کی ختم ہو جائے گی، وہ سب سے دلچسپ بات جو ہے میں آپ کو بتانے لگا۔ امریکہ میں پہلے 1860 کے بعد تو جب مذہبیوں نے نظریہ ارتقاء کی مخالفت کی تو اس وقت تو ان کا انداز مذہبی ہی تھا، پھر انہیں 100 سال میں یہ اندازہ ہوا کہ ایسا نہیں چلے گا، سائنسدان ہماری بات کو نہیں مانیں گے، ضروری ہے کہ ہم سائنس کے راستے سے آئیں اور ان کی مخالفت کریں، بندروں کی اولاد والی بات کی مخالفت کریں۔ تو سائنس کے راستے سے آنے کے لیے ان کے بڑے بڑے بیالوجسٹ اور بڑے بڑے سائنسدان اس میں میدان میں اترے، اور انہوں نے نظریہ ارتقاء کے متبادل ایک نظریہ جو نظریہ ارتقاء ہی دراصل ہے اس میں تھوڑا سا ایک ٹرن پیش کیا، اور وہ ہے انٹیلیجنٹ ڈیزائن۔ اگر آپ یوز کرتے ہیں انٹرنیٹ، گوگل وغیرہ، تو آپ یہ لکھیے گا لیکچر کے بعد تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں۔ انٹیلیجنٹ ڈیزائن یہ کہتا ہے کہ کوئی ڈیزائنر ہے جو ذہین ہے، اور اس ڈیزائنر نے اس کائنات کو بنایا ہے، اور وہ ڈیزائنر جو ہے اس نے نظریہ ارتقاء کے بعض اصول خود بنائے ہیں، لیکن بعض انواع کو اس نے اسپیشل پیدا کیا ہے، خصوصی طور پہ الگ پیدا کیا ہے، اور وہ اس بنیادی سیل خلیے کی اولاد نہیں ہے یا بندروں کی اولاد نہیں ہے، بلکہ وہ خاص وقت میں اسپیشل پیدا ہوئے۔ تو اب دلچسپ حصہ شروع ہوتا ہے۔ امریکہ کی ریاست پینسلوینیا کے ایک شہر ڈوور میں ایک واقعہ 2004 میں پیش آیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک اسکول میں سائنس ٹیچر بچوں کو پڑھا رہا تھا نظریہ ارتقاء، ڈارون کی تھیوری کہ ہم کیسے بندروں سے پیدا ہوئے ہیں، اور وہ جب پڑھا رہا تھا تو آرٹس کا ایک ٹیچر وہاں سے گزرا اور اس کے کانوں میں یہ بات پڑھی جو مذہبی تھا، تو اس کو پہلے بھی اعتراض تھا نظریے کے اس حصے پہ، اس کو ذرا غصہ سا آیا۔ اس نے اپنے آرٹس کے اور مذہبی ٹیچروں کو اکٹھا کیا، میل فیمیل کو، اور ایک میٹنگ کی کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ نظریہ ارتقاء نہ ہو، لیکن ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اب تو انٹیلیجنٹ ڈیزائن کا نظریہ بھی موجود ہے جو خالص سائنٹیفک ہے، بے شک اس کے نظریے کے پیش کرنے والے زیادہ تر لوگ مذہبی ہیں، لیکن نظریہ تو سائنسی ہے، تو وہ کیوں نہیں پڑھایا جاتا؟ یہ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے بچوں کو جہاں نظریہ ارتقاء پڑھایا جاتا ہے وہاں ساتھ انٹیلیجنٹ ڈیزائن بھی پڑھا دیا جائے، تو حرج ہی کیا ہے؟ یہ ان کا مطالبہ تھا۔ انہوں نے سائنس ٹیچروں کو بلا کے میٹنگ میں یہ کہا تو وہ نہیں مانے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی آئین کے مطابق، اسی دور میں جو ایک آئین بنا تھا اس کے مطابق فلاں جو شک ہے اس میں لکھا ہے کہ کوئی ایسا کانٹینٹ بچوں کو نہیں پڑھایا جا سکتا جو مذہبی موٹیویشن رکھتا ہو اپنے اندر، جس میں پڑھنے کے بعد بندے میں ذرا مذہبیت کی طرف مائل ہونے کا وہ پیدا ہو جذبہ، تو وہ نہیں پڑھایا جا سکتا۔ اس لیے ہم اپنے آئین کو نہیں نظر انداز کر سکتے اور ہم نہیں پڑھائیں گے۔ تب اس ٹیم نے جو مخالف تھے ایک کام کیا، ایک کتاب ہے جو انٹیلیجنٹ ڈیزائن کے ایک سائنسدان نے لکھی ہے، اور وہ خود بھی بہت بڑا بیالوجی کا پروفیسر ہے، امریکہ کا ہے۔ اس کتاب کا نام ہے پینڈاز اینڈ پیپل۔ پینڈا آپ جانتے ہیں جانور ہے،
पेंडाज एंड पीपल। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो किताब 50 किताबें मंगवा ली और उन किताबों को रख दिया ऑफिस में। और जब नया सेशन शुरू हुआ तालीमी और नई क्लासें आई तो उन्होंने क्या किया कि जो किताब बायोलॉजी की स्कूल में पढ़ाई जानी थी उस किताब में जहां पे लिखा हुआ था नजरिया इर्तिका, वहां पे एक चिट रख दी या शायद उसकी साइड में लिख दिया कि जो जो बच्चे पीपल एंड पैंडास एंड पीपल पढ़ना चाहें उनको ये किताब ऑफिस से मिल सकती है, वो अपनी स्टडी अपने मुताला के लिए आके हमसे ले गए। बड़ी माकूल और जायज बात थी, इतनी कोई ज्यादा बुरी बात नहीं थी। लेकिन जब साइंस टीचरों ने वो देखा वहां पे नोट तो उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि ये गलत बात है, मजहबी किताब है वो पेंडास एंड पीपल, हालांकि मजहबी नहीं है, साइंसी है, वो हम नहीं पढ़ाएंगे। इस तरह ये वाकया जब यहाँ तक पहुंचा तो इससे ये हुआ कि 2 गिरोह बन गए स्कूल में और उन 2 गिरोहों के दरमियान शिद्दत की मुखालफत शुरू हो गई। शिद्दत की मुखालफत शुरू हो गई, मुखालफत बढ़ते बढ़ते मशहूर हुई और घरों में वो पहुंच गई वालिदैन तक। जब वालिदैन को पता चला तो 2 गिरोहों में तकसीम हो गए वालिदैन। एक वो जो साइंस टीचरों के साथ मिल गए और दूसरे वो जो आर्ट्स के टीचरों के साथ मिल गए। और जो साइंस टीचरों के साथ मिल गए उन्होंने कहा कि आईन के होते हुए ऐसी किसी किताब की तरफ बच्चे की तवज्जो दिलाना भी जुर्म है, आपने गलत किया, हम आप पे केस करेंगे। उन्होंने डोवर की अदालत में केस कर दिया उन प्रोफेसरों पर। अब यहां से बहुत ही दिलचस्प पार्ट शुरू होता है। जज जब उसकी अदालत में केस आया तो उसने कहा मैं दयानतदारी से फैसला करूंगा और इसके लिए जरूरी है कि मैं मामले को जानूं। उसने केस को तवालत दी और पूरे अमेरिका के बड़े बड़े प्रोफेसर्स दोनों तरफ के, एक एवोल्यूशनरी थ्योरी के और दूसरे इंटेलिजेंट डिजाइन के, एक के बाद दूसरा, अगर एक आता और कुछ अपने दलाइल दे जाता तो अगले दिन दूसरा आता ताकि बराबर दलाइल का वजूद रहे। जल्द ही ये केस पूरे अमेरिका में मीडिया के हाथों चढ़ गए, हत्थे चढ़ गए। और जो चीज मीडिया के पास आ जाए तो आपको पता है उसके बाद फिर बाजारों में प्ले कार्ड्स वाले जुलूस भी निकले कि कुछ लोग उधर हो गए मजहबी इस ग्रुप की तरफ और कुछ लोग उधर हो गए एवोल्यूशनरी थ्योरी की तरफ। अब जज के लिए एक्साइटमेंट और बढ़ गई। जज के सामने जो लोग पेश होते थे उनमें इंटेलिजेंट डिजाइन का एक प्रोफेसर पेश हुआ जो किसी यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा प्रोफेसर था और उसने एक दलील पेश की। स्लाइड्स भी वो वहां पे दिखा रहे थे जज को। स्लाइड्स तो आप समझते हैं ना, वो जो स्क्रीन बड़ी सी पे तस्वीर होती है, स्लाइड्स भी वो दिखा रहे थे जज को। तो उसमें एक स्लाइड उसने पेश की जिसमें उसने दिखाया कि जो बैक्टीरिया है, आप तो बैक्टीरिया को सब जानते हो, जो बैक्टीरिया है उसका जो फ्लैजेलम होता है, बैक्टीरिया का फ्लैजेलम क्या होता है? बैक्टीरिया की मच्छर की तरह से बैक्टीरिया की नाक वाली, उसकी नाक कहाँ होगी, उसकी इस जगह से एक लंबा सा रॉड निकला हुआ होता है बाहर और जो ऐसे ऐसे घूमता है और उस ऐसे ऐसे उस रॉड की वजह से वो पानी में तैरता है या खून में या कहीं किसी भी जगह पे वो पहुंच गया है तो उसके तैरने का वो उसका बना हुआ है, आला चप्पू बना हुआ है उसका। वो जो उसका फ्लैजेलम है वो ऐसे ऐसे घूमता है तो ये जो जड़ है जहां ये मेरा मोढ़ा देख रहे हैं ये जगह भी रोटेट होती है, यानी पूरा घूमता है, यूं नहीं कि आगे से बल्कि यहां से भी ऐसे पूरा घूम रहा होता है। तो उसने जज को स्लाइड्स दिखाई और कहा कि ये जो फ्लैजेलम है बैक्टीरिया का ये क्यों घूम रहा है? बैक्टीरिया के अंदर देखिए, बैक्टीरिया बहुत छोटा है, खुर्दबीन से माइक्रोस्कोप से देखते हैं, वो तस्वीरें माइक्रोस्कोप वाली उसने जज को दिखाई तो बैक्टीरिया के अंदर एक मोटर लगी हुई है जो बिल्कुल ऐसी तकरीबन 80% वैसी मोटर है जो हम हाथ से बनाते हैं पंखा चलाने के लिए या कुछ करने के लिए। उसकी जड़ में एक गरारी है, उसके ऊपर एक गरारी है, उसके दरमियान में एक शाफ्ट है, उसके ऊपर एक छोटी और गरारी है जिसकी वजह से वो मोटर बाकायदा ऐसे घूमती है तो फ्लैजेलम पूरा उसमें घूमता है। तो उसने जज से कहा कि बैक्टीरिया एक ऐसा जरसूमा है जो यूं नहीं आप कह सकते कि जो माजी में था करोड़ों साल पहले वो अब नहीं है और मर गया है,
باقی مخلوقات کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن بیکٹیریا سارے موجود ہیں، کیونکہ وہ اتنا باریک ہے کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا جب سے زمین بنی ہے، تو اس لیے ہر نسل موجود ہے۔ اگر ارتقاء کے ذریعے چیزیں پیدا ہوئی ہیں تو وہ نسلیں بیکٹیریا کی دکھائی جائیں، ہمارے مخالفین دکھائیں، جس میں یہ مشین جو موٹر ہے یہ ڈیولپ ہو رہی تھی ابھی، اور اس کا کوئی پرزہ آیا تھا اور ابھی کوئی نہیں آیا تھا۔ یہ موٹر جو ہے یہ چونکہ ایک مشین ہے اور اس کے اندر سارے پرزے موجود ہیں ایک موٹر والے، تو یہ اچانک پیدا ہونے والی چیز ہے کہ پوری کی پوری اسپیشل بنائی گئی ہے۔ بس ایسا نہیں ہے کہ کوئی اور بیکٹیریا کی قسمیں ہم ڈھونڈیں اور ان کو دیکھیں اور اس کو دیکھنے کے بعد ہمیں پتہ چلے کہ یہاں موٹر کی پہلی شافٹ آ گئی تھی، ایک 10,000 سال کے بعد پھر یہ دوسری چیز آ گئی تھی، اور دھیرے دھیرے بنائے تو ارتقاء کا نظریہ ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر اچانک بنائے تو انٹیلیجنٹ ڈیزائن کا نظریہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک ڈیزائنر انٹیلیجنٹ ان کو بنا رہا ہے۔ اگلے دن بیالوجی کا وہ پروفیسر آیا جو بحریہ تھا، اور اس نے بیکٹیریا کی ایک اور قسم دکھائی جو بیکٹیریا کا فلیجیلم جو ہے وہ گھومتا نہیں تھا، وہ صرف سوراخ کرتا ہے مچھر کے اس کی طرف جو مچھر کا آگے لگا ہوا ہے کانٹا سا، اور اس سے وہ جرثومہ آپ کے اندر ڈال دیتا ہے جانوروں یا انسانوں میں۔ ایسا اس نے بیکٹیریا دکھایا، اور اس کے اندر کی جو ڈیزائننگ دکھائی کہ اس میں شافٹ پوری طرح سے چیزیں نہیں ہیں موٹر کی، لیکن اس کی بیس میں دیکھیں کچھ شک سا پڑ رہا ہے کہ یہ بھی اس کا آغاز ہوگا اور بیچ والی نسلیں ختم ہو گئی ہوں گی، تو اس لیے ہمیں باقی ٹکڑے تو نہیں ملتے، لیکن آغاز تو کچھ ہو سکتا ہے۔ جج نے کہا نہیں، بیکٹیریا سارے موجود ہیں، آپ درمیان کے سارے حصے بیکٹیریا کے دکھا سکتے ہیں اگر آپ تلاش کریں تو۔ جج نے کہا کہ یہ جو اب تک بحث ہوئی ہے اس سے یہ کم از کم ثابت ہو گیا ہے کہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن کو ایوولوشنری تھیوری کے ماہرین ریجیکٹ نہیں کر سکے۔ انٹیلیجنٹ ڈیزائن کسی بھی نوع کے اسپیشل پیدا ہونے کی دلیل پر مبنی ہے اور اس کو وہ پوری طرح سے رد نہیں کر سکے۔ اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ فیصلہ، اس جج نے مخالفین سے کہا جنہوں نے کیس کر رکھا تھا کہ اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ فیصلہ آپ کے حق میں ہو تو یہ دلائل اب یہاں پہ بند ہے، اب آپ مجھے ایسے کوئی ثبوت لا کر دیں کہ ان ٹیچروں کی نیت خراب تھی اور وہ مذہبی پھیلانا چاہتے تھے کنٹینٹ اسکول میں، تو میں تب ان کے خلاف فیصلہ کر سکتا ہوں، ادروائز مجھے انٹیلیجنٹ ڈیزائن کے حق میں فیصلہ کرنا پڑے گا۔ بدقسمتی سے ان میں سے چونکہ میڈیا میں بات پھیل چکی تھی، تقریباً ہر ٹیچر نے میڈیا پہ آ کے کہا تھا کہ میں مذہبی ہوں اور میں جیزس کو مانتا ہوں، اور یہ جو ہے نا اگر پڑھا دیا جائے پیپل اینڈ پانڈا اینڈ پیپل تو کیا حرج ہے، جیزس کی اگر محبت پیدا ہو جائے تو کیا حرج ہے۔ ان کے انٹرویو وغیرہ ٹی وی پر آ چکے تھے۔ اگلے تاریخوں میں جج کو وہ انٹرویو وغیرہ جب دکھائے گئے تو جج نے فیصلہ دے دیا کہ ان ٹیچروں کی نیت خراب تھی، یہ مذہبیت پھیلانا چاہتے تھے، اس لیے یہ آئندہ نہ پڑھایا جائے انٹیلیجنٹ ڈیزائن، اور کوئی بھی ایسی کتاب نہ پیش کرے، اس لیے اس نے اس کو فیصلہ بہرحال مذہبیوں کے خلاف کیا۔ لیکن یہ ساری بات بتا کر میں آپ کو یہاں تک لے آیا ہوں اپنے ساتھ کہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن میں جج نے یہ تسلیم کیا امریکہ کی عدالت میں کہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن کو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا ایوولوشنری تھیوری کے پروفیسروں کے کہنے میں۔ اسی حصے کی جو یہ بات تھی انٹیلیجنٹ ڈیزائن کی، اس حصے کی ایک آخری بات کے بعد میں اپنے موضوع کا وہ حصہ شروع کروں گا جو خود ریلیجس ہے۔ اس حصے کی آخری بات یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا ایتھیسٹ آج کل کون ہے؟ اس شخص کا نام ہے رچرڈ ڈاکنز، شاید آپ میں سے کسی نے سنا۔ میں نے نوجوانی میں ہی رچرڈ ڈاکنز کی پہلی کتاب پڑھ لی تھی، اس میں 22 سال کا تھا۔ اس کتاب کا نام ہے بلائنڈ واچ میکر، اندھا گھڑی ساز۔ یہ اس نے اللہ کو کہا ہے، یعنی اللہ نہیں ہے یہ مانتا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ جو بھی ہے اگر آپ کہتے ہیں کوئی ہے تو وہ پھر اندھا ہے، کیونکہ یہ دنیا جو ایسے بنی ہے، ڈائناسارس بنا کے مار دیے فلاں چیزیں، اگر وہ ڈیزائنر ہوتا، سمجھدار ہوتا اور خدا ہوتا پہلے سے تو پھر وہ چیزیں کیوں بنا بنا کے توڑتا؟ وہ یقیناً تجربے کرتا رہا ہے اگر وہ پھر نابینا ہے وغیرہ وغیرہ، یعنی اس طرح کے اعتراض اس کتاب میں ہیں۔ یہ میں نے 22 سال کی عمر میں پڑھ لیے تھے، تب بھی میرا دل مطمئن نہیں ہوا تھا۔
رچرڈ ڈاکنز کی دوسری کتاب سیلفش جین، خود غرض جین، جین تو آپ جانتے ہوں گے جس سے ٹریٹ ہوتا ہے جو ڈی این اے کے اوپر ہوتا ہے، جینز. تو سیلفش جین کتاب کا نام ہے، یعنی اس کتاب کے نام سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ خدا کے خلاف. اور ابھی جو 2012 میں اس کی کتاب بہت مقبول ہوئی، اس کا نام ہے دی گاڈ ڈیلوژن، خدا کا دھوکہ یا خدا ایک دھوکہ. یہ بندہ بابائے تحریت جدید ہے، یہ ڈاکنزم کا بانی ہے جو اس کے اپنے نام سے شروع ہوا ہے. ڈاکن، رچرڈ ڈاکنز اس کا نام ہے. تو ڈاکنزم کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایتھیسٹ، سرمایہ دارانہ ایتھیسٹ کو. ایک تو ایتھیسٹ ہوتے تھے نا اشتراکی جلوس والے، وہ سرمایہ داری کے خلاف تھے. یہ جو امریکہ میں پیدا ہوئے ہیں یہ سرمایہ دارانہ نظام کو بھی مانتے ہیں. تو وہ ان کا بابا ہے، فادر آف ماڈرن ویسٹرن کیپٹلسٹ ایتھیزم یا ڈاکنزم، رچرڈ ڈاکنز. اب یہ سب سے بڑا ہے. دوسرے نمبر پہ لانس کراؤس ہے، پہلے نمبر پہ یہ بندہ ابھی زندہ ہے اور بزرگ ہے، اور یہ سب سے بڑا دہریہ ہے. جب یہ عدالت کا کیس مکمل ہوا، وہ بھی غالباً اس کیس پہ پیش ہوا تھا، لیکن جب یہ مکمل ہوا تو ایک انٹرویو میں اس سے ایک بہت ہی بڑے ٹی وی اینکر نے پوچھا کہ اب تو بتائیں نا کہ آپ انٹیلیجنٹ ڈیزائن کو مانتے ہیں یا نہیں، کیونکہ اتنی بحث ہوئی اور جج نے کہا ہے کہ آپ لوگ انٹیلیجنٹ ڈیزائن کا رد پیش نہیں کر سکے. تو اس نے ایک بات کی، اس نے کہا میں اتنا ماننے لگ گیا ہوں کہ ہمارا ڈیزائن زمین پہ انسان جو ہم بنائے گئے ہیں مجھے ساری یہ کسی ذہین ڈیزائنر نے بنایا ہوگا، لیکن میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ وہ خدا ہے. اور یہ ویڈیو یوٹیوب پہ پڑی ہے، میں نے کئی بار دیکھی ہے. میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ وہ خدا ہے. وہ کسی اور پلانٹ پر، کسی اور سیارے پر کوئی مخلوق ہوگی جو ہم سے بہت پہلے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال پہلے پیدا ہوئی ہوگی، اسی طریقے سے جیسے ڈارون کہتا ہے خدا نے نہیں پیدا کی ہوگی، کسی اور سیارے پہ پیدا ہوئی ہوگی اور وہ لاکھوں سال ایڈوانس ہیں ہم سے. آپ سوچیں نا، آپ جو ہم چکوال میں بیٹھے ہیں، اگر آج سے 1,00,000 سال بعد ہم بیٹھے ہوں گے تو ہم کتنے ایڈوانس ہوں گے؟ تو ایک لاکھوں سال ایڈوانس ہوگی مخلوق. تو اس نے فیصلہ کیا ہوگا کہ یہ جو سیارہ ہے، جیسے اب ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہاں زندگی ہو سکتی، اس نے ڈھونڈی ہوگی کہ یہ جو سیارہ ہے زمین سورج کا ایک، تو اس پہ زندگی پیدا کی جا سکتی ہے. تو اس نے یہاں پہ بیج ڈال دیے ہوں گے، اس نے ڈیزائن کیا ہوگا. تو اینکر نے آگے سے اسے کہا کہ ایٹ لیسٹ آپ یہ تو مان گئے کہ باہر سے کوئی ڈیزائنر اس زمین پر زندگی کو ڈیزائن کر سکتا ہے. چلے اس بات کو چھوڑ دیں کہ وہ خود انسانوں کی طرح ہوگا یا اس کو خدا نے بنایا ہوگا، کم از کم ابھی وہ سب سے بڑا دہریہ ہے، سب سے بڑا. اور یہ اس کی یوٹیوب پہ ویڈیو پڑی ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ہم کسی اور کا ڈیزائن ہو سکتے ہیں، لیکن وہ کوئی اور ڈیزائنر بھی جو ہمارا ہوگا، وہ کوئی اور مخلوق جو ہوگی، وہ خود ڈارون والے اصولوں میں پیدا ہوا ہوگی. میں خدا کو نہیں مانوں. تو مت خدا کو مانو، لیکن ایٹ لیسٹ اس بحث کے جو امریکہ میں ہوئی تھی بعد، رچرڈ ڈاکنز نے بھی آرگومنٹ آف ڈیزائن، جو ہمیشہ سے صدیوں سے خدا کے وجود پر ایک دلیل غائی کہتے ہیں اس فلسفے میں، آرگومنٹ آف ڈیزائن، کہ یہ چونکہ کائنات ایک پرفیکٹ ہے چیز، فائن ٹیونڈ یونیورس کہتے ہیں فزکس میں اسے، کہ یہ فائن ٹیونڈ ہے، یہ یونیورس پرفیکٹ ہے، تو اس لیے یقیناً اس کو کسی ڈیزائنر نے بنایا. سو اس لیے اس کے منہ سے یہ نکلنا کہ کسی اور ڈیزائنر نے بنایا ہوگا ہمارے لیے اتنا کافی ہے. ہم اس کے اگلے حصے کو جس میں وہ گمان پیش کر رہا ہے اپنا کہ وہ ڈیزائنر خود مخلوق ہوگا، ہمارے لیے اس حصے کو جاننا ضروری بھی نہیں ہے. یہ ساری گفتگو سائنسی تھی، اور اس ساری گفتگو کو میں نے پہلے بٹ سنا دیا. ایک حصہ ٹکڑا سائنسی میں نے آخر میں، گفتگو کے آخر میں پیش کرنا ہے. اب میں اپنے گفتگو کے اس حصے تک پہنچ آیا ہوں جہاں میں نے یہ عرض کرنا ہے کہ انسان کامل کیا ہو سکتا ہے، کون ہو سکتا ہے. تصوف کے لوگ کس کو انسان کامل کہتے ہیں، اور بیک گراؤنڈ میں، پس منظر میں آپ کے پاس اب ساری بات موجود ہے. یاد رکھیے گا اینتھروپک پرنسپل فزکس کا ہے، اور اینتھروپک پرنسپل کی دو قسمیں ہیں، ویک اور اسٹرانگ، اور اسٹرانگ کی دو قسمیں ہیں. ایک یہ کہ یہ کائنات انسان کے لیے پیدا ہوئی ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ کائنات انسان نے خود پیدا کی ہے. ان دونوں کا ذکر بھی آ گیا. دوسرا یاد رکھیے گا کہ نظریہ ارتقاء کے مطابق، لا آف نیچرل سلیکشن کے مطابق، زمانوں پر پھیلی ہوئی کسی نوع کو دیکھیں
تو اس پورے زمانوں میں اس میں سے ایک فرد، ایک انڈیویجول ایسا ہو سکتا ہے، کبوتروں میں، بکریوں میں، گھوڑوں میں، کسانوں میں، سب میں، جو تمام دو ادوار کی ہر فرد سے ٹاپ پہ بہتر ہے. اور انٹیلیجنٹ ڈیزائن کی روح سے بھی میں آپ کو تفصیل سے سمجھا چکا ہوں کہ اسپیشل کریشن کسی مخلوق کی ممکن ہے کسی بھی وقت. جو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام اپنا پیدائش کا بنایا اس میں ایسا کیا ہوگا کہ بہت سی چیزیں ارتقا کے کھلے میں پیدا ہوئی ہوں، تو کوئی مخلوق جو ہے اسپیشل پیدا کی ہو اپنے ارادے سے، کیونکہ وہ ڈیزائنر ہے اور وہ انٹیلیجنٹ ہے. یہاں پہ اس بات کو ختم کریں. اب ذرا آئیں تصوف کی طرف. اصل میں تصوف اسلامی کو تصوف کہنا اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کو اسلام کہہ دیں، دونوں ایک ہی چیز ہیں. تو اس سے تصوف جب ہم کہتے ہیں تو اس سے عیسائی تصوف اور ہندو تصوف بھی ذہن میں آ جاتا ہے، کیونکہ انگریزی میں تو لفظ ہی سب کے لیے ایک ہے، مسٹسزم. بہرحال ہم اسلامی تصوف کی اصطلاح بولتے رہیں گے، لیکن مقصد یہ ہوگا جب ہم اسلامی تصوف کہیں گے کہ یہ اسلام کی بات ہے، یہ قرآن کی اور حدیث کی روشنی میں بات ہے. عرض یہ ہے کہ انسان کامل کیسا ہو سکتا ہے. ہم سب پہلے ہی یہ تسلیم کر کے یہاں بیٹھے ہیں، اسی وجہ سے ربیع الاول میں یہ رکھا گیا ہے کہ انسان کامل ہمارے نزدیک رسول اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. لیکن ہم ذرا چونکہ سائنسی پہلو سے اس کو دیکھ رہے ہیں تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ انسان کامل جو ہے وہ ٹریٹس میں کیسا ہو سکتا ہے. تصوف کی زبان میں ہم دیکھیں، سب سے پہلے تصوف کی زبان میں ہم دیکھیں تو وحدت الوجود میں وحدت الشہود بھی ہے، اس کا تھوڑا سا ذکر آئے گا گفتگو میں، لیکن زیادہ ذکر وحدت الوجود کا ہے. وحدت الوجود میں دو بڑے شیخین ہیں، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ ابراہیم الجیلی رحمۃ اللہ علیہ. وحدت الوجود کے اور بھی بہت بڑے بڑے نام ہیں، لیکن ان دو لوگوں نے، ان دو بزرگوں نے انسان کامل پر لکھا ہے. ابراہیم الجیلی کی تو کتاب کا نام بھی انسان کامل، لیکن ٹرم اصطلاح انسان کامل کی ابراہیم الجیلی نے استعمال نہیں کی. پہلی بار انہوں نے کتاب کا نام رکھا، مگر اس سے پہلے اصطلاح استعمال ہو چکی تھی. یہ اصطلاح سب سے پہلے استعمال کی ہے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ. انسان کامل. اب تصوف کی جو وحدت الوجود کی جو ٹریڈیشن ہے، روایت ہے، اس میں مانا جاتا ہے کہ ہر دور میں، چاہے 2021 کی کیوں نہ ہو، ہر دور میں جو اولیاء ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتے ہیں. یہ الفاظ وہاں چونکہ قدم پر ہیں تو میں نے وہی بول دیے. مقصد قدم پر ہے سے مراد یہ ہے کہ ان میں روح جو ہوتی ہے وہ کسی نبی کا عکس ہوتی ہے. یہ وحدت الوجود، اسلامی وحدت الوجود کی بات کر رہا ہوں. مثال لے لیتے ہیں کہ فرض کریں شکوال شہر میں 10 اولیاء ہیں، تو ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان میں سے ایک ولی نوح علیہ السلام کی روح کا عکس ہو سکتا ہے، ایک ولی ابراہیم علیہ السلام کی روح کا عکس ہو سکتا ہے، یعنی ان کے قدم پر ہو سکتا ہے. اس کی روحانی مرتبت جو ہے وہ رسول اللہ کی حدیث بھی ہے نا کہ میری امت کے جو صلحاء ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے درجے کے. تو اس لیے اتنی یہ کافرانہ بات نہیں ہے ایسا کہنا کہ چکوال میں 10 اولیاء ہیں تو ان میں سے ایک آدم علیہ السلام، ایک نوح علیہ السلام، ایک ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کا پرتاؤ ہے، ایسا وحدت الوجود میں کہا جاتا ہے. لیکن اسی مثال کو ذرا تھوڑا ایکسپینڈ کریں. فرض کریں چکوال میں 100 اولیاء ہیں، تو ایسا ممکن ہے کہ 10 ابراہیم علیہ السلام کی روح کے عکاس ہوں، 10 جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی روح کے عکاس ہوں. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ 10 رسول اللہ کی روح کے عکاس. یعنی وحدت الوجود میں یہ نظریہ سلطان باہو نے بھی لکھا ہے، یہ نظریہ موجود ہے کہ انبیاء کی روح کے عکس کئی اولیاء ہو سکتے ہیں، کئی 10 100 1000 دنیا میں، لیکن ہر زمانے میں رسول اللہ کے قدم پر صرف ایک ولی ہوتا ہے، جسے غوث کہتے ہیں، غوث اعظم. ایک ولی ہوتا ہے جو رسول اللہ کے قدم پر ہوتا ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس ہوتا ہے. یہ وحدت الوجود کا کہنا ہے. ساتھ ہی وحدت الوجود کے دونوں شیوخ کا کہنا ہے،
خاص طور پہ ابراہیم الجیلی نے تو انسان کامل میں اس بات کو ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہے. دونوں شیوخ کا یہ کہنا ہے کہ وحدت الوجود زمین پر موجود اشیاء میں اللہ تعالیٰ کے عکس کو کہا جاتا ہے. زمین یہ کائنات جو ہے یہ خود اللہ تعالیٰ کا اظہار ہے، اللہ تعالیٰ کی مینیفیسٹیشن ہے. مینیفیسٹیشن انگریزی کا لفظ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں سے میں نے بھی اور آپ نے بھی کبھی ہم نے روشنی نہیں دیکھی، کیونکہ روشنی نظر نہیں آ سکتی، روشنی خود نظر نہیں آ سکتی. اگر آپ خلا میں جاتے ہیں، جب سائنسدانوں کو آپ نے دیکھا وہ خلا میں جاتے ہیں، وہاں اندھیرا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں روشنی نہیں ہے. وہاں روشنی یہاں سے بھی زیادہ گزر رہی ہے. یہاں پہ ایک سورج کی آ رہی ہے، وہاں کروڑوں سورج ہو کے گزر رہی ہے. روشنی خود دکھائی نہیں دیتی. روشنی دکھائی تب دیتی ہے جب وہ کسی مادی چیز پر پڑے. وہ روشنی نہیں دکھائی دیتی، وہ مادی چیز دکھائی دیتی. روشنی آ رہی ہے اس وقت، ہمیں پتہ ہے یہاں روشنی ہے، ہم ایک دوسرے کو دیکھ پا رہے ہیں تو روشنی کی مدد سے دیکھ پا رہے ہیں. لیکن ہم روشنی کو نہیں دیکھ رہے، ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ہم میز کو دیکھ رہے ہیں، ہم فرش کو دیکھ رہے ہیں، ہم چھت کو دیکھ رہے ہیں. یعنی مادہ ہوگا تو روشن ہو جائے گا اگر وہاں روشنی ہوگی، اور اگر وہاں مادہ نہیں ہوگا تو وہاں اندھیرا رہے گا. خلا بالکل ڈارک ہے. اگر آپ وہاں پہ اڑ رہے ہیں چاند گاڑی میں، خلا میں موجود ہیں، تو آپ شیشے سے باہر دیکھیں اندھیرا ہے. لیکن اگر آپ باہر دیکھیں تو پتھر چمک رہے ہیں جو وہاں اڑ رہے ہیں، کنکریاں اڑ رہی ہیں خلا میں تو وہ چمک رہے. اس کا مطلب روشنی وہاں گزر رہی ہے، لیکن وہ روشنی آپ کو پتھر پہ پڑنے کے بعد نظر آ رہی ہے، ویسے نظر نہیں آ رہی. وہ ڈارکنیس ہے. اس کا مطلب ہے روشنی خود نظر نہیں آتی، نظر آتی ہے چیز، روشنی نظر نہیں آتی. اب مینیفیسٹیشن کے لفظ کا معنی سمجھ آ جائے گا. روشنی اپنے آپ کو مینیفیسٹ کرتی ہے. انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ میں ہوں، میرے ہونے کا ثبوت حاصل کر لو. کیسے؟ چیزوں کو دیکھو گے، جب نظر آنے لگ جائیں تو اس وقت تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں ہوں. روشنی اپنے آپ کو مینیفیسٹ کرتی ہے. چیزیں دوسری ہم دیکھ رہے ہیں مگر مینیفیسٹ روشنی ہو رہی ہے، یعنی اپنے ہونے کا اظہار کرتی ہے. باوجود اس کے کہ ہم اس کو ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتے، پھر بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدت الوجود میں ہے کہ اللہ تعالیٰ، قرآن کی آیت بھی اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے آپ کو مینیفیسٹ کرتا ہے اس کائنات کی صورت میں. اب وحدت الوجود جب یہ بات کرتا ہے تو ایک بہت حیران کن بات آگے آ جاتی ہے. پھر اس گفتگو کا جو ایک دلچسپ انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے وہ آ گیا ہے. تو میں آپ کی توجہ دلاتا رہوں گا جہاں زیادہ دلچسپ بات ہے. وہ یہ کہ اگر اللہ اپنی تمام تر صفات کے ساتھ، اپنے تمام تر نور کے ساتھ کائنات کی ہر چیز میں اپنے آپ کو مینیفیسٹ کر رہا ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ مثلا ایک ذرہ ہے ریت کا، ہم ہتھیلی پہ اٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کہاں ہے اس میں اللہ کہاں ہے، اور اگر ہے تو وہ اپنے آپ کو کیسے مینیفیسٹ کر رہا ہے. پھر ایک پتھر اٹھا لیتے ہیں، پھر ایک درخت کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ درخت ہے، اس میں اللہ کیسے نظر آ رہا ہے. پھر ہم کسی جانور کو دیکھ کے کہتے ہیں اس میں کیسے نظر آ رہا ہے، یا خود کو دیکھ کے کہتے ہیں. تو وحدت الوجود میں یہ باقاعدہ ٹریڈیشن پائی جاتی ہے، روایت پائی جاتی ہے کہ اللہ تو پورے کا پورا اس میں ہے، اس ذرے میں، لیکن اس ذرے کی اپنی جو وہ مخلوق ہے، اور مخلوق کے درجات ہیں، کوئی کم درجے کی کوئی زیادہ درجے کی، اس کی اپنی جو حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک ذرہ ہے. تو اس کا جو آئینہ ہے، ہر مخلوق ایک آئینہ بھی ہے. تو اس کا جو آئینہ ہے وہ ذرہ ایک آئینہ ہے. وہ آئینہ اتنا چمکدار نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سارے نور کو منعکس کر سکے. وہ آئینہ بہت گھسا ہوا ہے. ایک ذرے کا، ریت کے ذرے کا جو آئینہ ہے وہ اتنا گھسا ہوا ہے کہ وہ اللہ کی ایک یا دو صفات کو تو ظاہر کر سکتا ہے، لیکن ہزاروں صفات کو، خاص طور پہ 99 ناموں والی صفات کو وہ منعکس نہیں کر سکتا. اس میں صلاحیت نہیں. اچھا ہم ذرے کو چھوڑ دیتے ہیں، کسی بلند درجے کی چیز پہ آتے ہیں. چلے ذرہ پتھر کی فارم میں آ جائے، پتھر ہمارے ہاتھ میں، تو اس میں خدا کیسے ہے، کہاں ہے، کیوں نظر نہیں آتا ہمیں؟ جواب یہ کہ وہ پتھر ہے، اور اس میں اس کا جو پتھر کا اپنا آئینہ ہے. آئینے کی بجائے اگر آپ ڈیٹیکٹر کہیں تو فزکس کا لفظ آ جائے گا. ڈیٹیکٹر ہوتا ہے کہ جو آپ کے اوپر انوار پڑتے ہیں وہ ان کو ڈیٹیکٹ کر کے ریفلیکٹ کرتا ہے. آئینہ بھی تو ایسی چیز ہے. آئینہ کیوں
شکل دکھاتا ہے، کیونکہ وہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے آپ کے ایک ایک مسام کو، جس پر روشنی پڑی اور آئینے پر گئی تو وہاں پہ وہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے۔ سو ڈیٹیکٹرز کہہ سکتے ہیں آپ ان کو، سینسرز کہہ سکتے ہیں آپ ان کو، لیکن میں آئینہ کہتا ہوں کیونکہ تصوف کا لفظ ہے۔ تو پتھر وہ آئینہ ہے، لیکن پتھر میں 99 صفات اللہ کے ناموں والی موجود ہیں، اور ہزاروں صفات جو ان ناموں میں نہیں آئی اور پورے قرآن اور حدیث میں ہیں وہ موجود ہیں، مگر ہمیں نظر نہیں آتی۔ وحدت الوجود میں یہ روایت پائی جاتی ہے کہ کوئی بہت بڑا ولی ان کی وہ صفات چاہے تو دیکھ بھی سکتا ہے، جیسے رسول اللہ کے ہاتھ میں پتھروں نے کلمہ پڑھ دیا تھا، لیکن عام آدمی اس کو نہیں دیکھ سکتا، اور نہ ہی پتھر میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ خود منعکس کرے اپنے اس آئینے۔ چلیے پتھر کو چھوڑ دیتے ہیں اور درجہ اوپر آ جاتے ہیں۔ جب ہم درخت پہ آتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کنکر کے وقت اللہ کی کوئی 2 صفات، پتھر کے وقت کوئی 4 صفات نہیں دیکھی جا سکتی تھی، لیکن درخت میں کوئی 12 15 20 صفات دیکھی جا سکتی ہیں۔ آئینہ بتدریج شفاف ہوتا جا رہا ہے۔ جب ہم اڑنے والے پرندوں یا چلنے والے جانوروں اور ان چیزوں پر پہنچتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آئینہ اور شفاف ہو گیا ہے۔ وحدت الوجود والوں کے بقول خدا مکمل ہر چیز میں ہے، آدھا آدھا نہیں ہے، 1-2 صفات کے ساتھ نہیں ہے، کلیتاً ہر صفت کے ساتھ ہے، لیکن وہ جس چیز میں ہے اس کا اپنا آئینہ اگر کمزور ہو، صحیح رگڑا ہوا نہ ہو، تو وہ آئینہ ساری صفات کا عکس نہیں دکھا سکتا۔ چلے ہم تمام درجات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، پھر انسان بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، تو کیا وحدت الوجود والے یہ مانتے ہیں کہ انسان کا آئینہ اس قابل ہے کہ وہ اللہ کی تمام صفات کو منعکس کر سکے؟ جواب ہے جی ہاں۔ وحدت الوجود میں یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ انسان کا جو آئینہ ہے، انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس میں اللہ اس میں بھی کلیتاً موجود ہے، لیکن وہ اپنا آئینہ صاف کرے تو اللہ کے تمام نور کو، ساری کی ساری صفات کو منعکس کر سکتا ہے۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنی اسپیچ کا آغاز جس آیت سے کیا تھا وہ تھا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اور وقت کم ہے اس لیے میں مبشر اور نذیر کی تشریح نہیں کر سکتا، میں صرف ایک لفظ شاہد پر بات کروں گا۔ اور شاہد وہ ڈیٹیکٹر ہے، وہ آبزرور ہے، وہ آئینہ ہے جو اگر زیادہ چمکدار ہے تو وہ اللہ کی تمام تر صفات کو منعکس کر سکتا ہے، تمام کی تمام صفات کو وہ جو اللہ ہے پورے کا پورا اس کو منعکس کر سکتا ہے۔ یہ وحدت الوجود کا نظریہ۔ اب یہ ذرا دیکھیں کہ وحدت الوجود آج سے موجود نہیں ہے، یونان کے فلسفی فلاطینوس نے بھی وحدت الوجود پیش کیا ہے، اور ہندوستان کے شنکر اچاریہ نے بھی وحدت الوجود پیش کیا ہے، اور شنکر اچاریہ کے وحدت الوجود کا ہی اثر تھا جب اکبر بادشاہ نے دین اکبری بنایا اور بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ ایک خنزیر کے سامنے بھی ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے چونکہ خدا ہر چیز میں پورے کا پورا ہے تو اس میں بھی پورے کا پورا ہے، تو اس لیے خدا کی عبادت ہر چیز کی عبادت سے ممکن ہے۔ یعنی شنکر اچاریہ ہندوستانی ویدانت والے وحدت الوجود کا فلسفی تھا، اور فلاطینوس یونانی وحدت الوجود کا فلسفی تھا، لیکن شیخ اکبر ابن عربی اور ابراہیم الجیلی اور حسین بن منصور حلاج اور امام مولانا روم اور ہمارے دور میں علامہ اقبال اور بھی بہت سے نام ہیں جو میرے ذہن میں آ کے میں نے وہ بول دیے، وہ وحدت الوجود کی ایسی کسی قسم کو نہیں مانتے۔ ان کے ہاں وحدت الوجود شنکر اچاریہ کا بات، خود علامہ اقبال کو کنفیوژن رہا۔ 1915 میں علامہ اقبال شیخ اکبر کے خلاف ہو گئے۔ 1915 میں 1920 تک 5 سال علامہ اقبال ابن عربی کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے ابن عربی کے اور شنکر اچاریہ کے وحدت الوجود میں فرق نہیں ہے، اور اس کا آخری نتیجہ بت پرستی پہ نکلتا ہے۔ لیکن 1930 میں علامہ اقبال نے دوبارہ سے جب خطبات لکھنے شروع کیے تو دوبارہ سے جیسے 1908 میں 1905 میں پسند کرتے تھے ابن عربی کو، دوبارہ سے پسند کرنا شروع کر دیا۔ اور آپ سب نے سنا بھی ہوگا، سب نے نہیں تو کچھ لوگوں نے سنا بھی ہوگا کہ انہوں نے پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ علیہ کو ایک خط لکھا
جو میرے منیر میں چھپا ہوا ہے، میں نے خود پڑھا ہے، اور اس خط میں علامہ اقبال نے لکھا کہ میں اب فصوص الحکم کو سمجھنا چاہتا ہوں، مجھے پہلے مجھ سے غلطی ہوگی، میں نے دیر کر دی۔ تو پھر میرے علی شاہ نے جواب میں لکھا کہ اب تو میں بھی اتنا بزرگ اور عمر رسیدہ ہو گیا ہوں کہ میرے لیے مشکل ہے آپ کو بلانا یا اہتمام کرنا، یہ وہ، تو وہ سمجھا نہیں پائے۔ لیکن پھر میرے علی شاہ کے الفاظ کچھ اس طرح سے تھے جن کا مفہوم، یہ الفاظ نہیں تھے، جن کا مفہوم کچھ اس طرح تھا کہ بچوں تم نے خود دیر کر دی۔ بہرحال علامہ اقبال بھی ابن عربی کے بارے میں اپنی رائے بدل لیتے ہیں بعد میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علامہ اقبال کو پہلے غلط فہمی تھی، اور اچھے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ رجوع کر لیتے ہیں اگر ان کو بات سمجھ میں آ جائے۔ خیر، تو وحدت الوجود جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پورے کا پورا خدا انسان میں منعکس ہو سکتا ہے، اور ابن عربی اور شیخ ابراہیم الجیلی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر میں اللہ تعالیٰ اپنے پورے ثابت کامل الوجود اللہ جو ہے وہ اس میں پورے کا پورا رسول اللہ کی ذات میں منعکس ہوا۔ اب کیا بعد میں بھی کوئی رسول اللہ کے بعد بھی کوئی ایسا ولی پیدا ہو سکتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے پورے وجود کے ساتھ، اس کا پورا شیشہ چمکتا ہو اور اللہ تعالیٰ اپنے پورے وجود کے ساتھ اپنے آپ کو منعکس کرے؟ اب یہاں پہ بڑا دلچسپ پوائنٹ ہے، لیکن اس سے پہلے میں نے شروع میں ایک چیز کو سسپینڈ کیا تھا کہ میں آبزرور تھیوری کی تھوڑی بات کروں گا بعد میں۔ اس سے پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ وحدت الوجود جب یہ کہتا ہے کہ شاہد جو ڈیٹیکٹ کر رہا ہے، وہ آئینہ جو پورے کے پورے اللہ کا عکس اپنے اندر لے رہا ہے، وہ شاہد یعنی رسول اللہ، یا وہ شاہد جو رسول اللہ کو وقتی طور پہ رسول اللہ کا میں نہیں کہتا، وہ شاہد جو اللہ وحدت الوجود کا شاہد جو اللہ تعالیٰ کو پورا کا پورا دیکھ رہا ہے، وحدت الوجود والے کہتے ہیں وہ واپس پلٹ ہی نہیں سکتا۔ وہ جب اللہ کو دیکھتا ہے تو اللہ اتنا حسین ہے یا اتنا بڑا ہے یا اتنا وسیع ہے، فلسفے والے لفظ بولتے ہیں لامتناہی ہے، انفینٹ ہے، اور بندہ فینٹ ہے، ایسے جیسے مقناطیس کا ایک پورا پہاڑ ہو اور ایک چھوٹا سا کیل لوہے کا اس کے نزدیک لے جائیں تو کیا ممکن ہے اس کیل کے لیے کہ وہ وہاں سے واپس آئے؟ تو وحدت الوجود میں یہ عقیدہ بھی پایا جاتا ہے کہ وہ شاہد جو شاہد اکبر شاہد اعظم ہے، وہ جب اس کو حقیقت کو دیکھتا ہے تو وہ اس میں کھو جاتا ہے اور اس میں وہ ضم ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے اور فنا ہو جاتا ہے، اور اسے کہتے ہیں فنا فی اللہ۔ اور اگر وہ زندہ رہے کچھ عرصہ اس کے بعد تو ہم کہتے ہیں بقا باللہ، یعنی وہ اس نے برداشت کیا، وہ مر نہیں گیا، اور اگر مر گیا ہے یا پاگل ہو گیا ہے تو ہم کہتے ہیں فنا فی اللہ۔ اب میں نے پاگل کرنا بے دردی سے بولا اس لیے کہ اسلامی چیز نہیں ہے، تھوڑا سا آگے جا کے واضح ہو جائے گی کہ اسلامی حصہ کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ جو خدا کو دیکھتا ہے وہ اس میں کھو گیا۔ وحدت الوجود کا یہ حصہ جس کے بارے میں غالب کا شعر بھی ہے، عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جائے، دریا میں فنا ہو گیا تو بس یہ اس کو آخری توحید مل گئی۔ لیکن ایسا اسلامی تصوف میں نہیں مانا جاتا۔ جن صوفیاء اسلام نے اس غلط فہمی کا شکار ہو کر ایسا مانا ہے کہ جو خدا میں جذب ہو کے ختم ہو گیا، وہ کسی نہ کسی حد تک ویدانت یا ایرانی یا یونانی جو ہے وحدت الوجود سے متاثر تھے۔ جو شیخ اکبر کا وحدت الوجود ہے وہ یہ نہیں، اور وہ آپ کو علامہ اقبال اپنے پیوریفائیڈ الفاظ کے ساتھ صحیح سمجھا کر چلے گئے، اور یہ ہم پہ بہت بڑا احسان ہے ہم پہ علامہ اقبال کا، اس سے پہلے یہ کنفیوژن کبھی واضح نہیں کیا گیا۔ علامہ اقبال اس میں ایک ٹرم لاتے ہیں وحدت الوجود میں، جو خالص اسلامی تصوف وحدت الوجود کو اس رنگ میں پیش کرتا ہے جو قرآن کریم کا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں نہیں، جو شاہد اعظم ہے، جو انسان کامل ہے اور شاہد اعظم ہے اور اس حقیقت کو دیکھتا ہے، اس کو آبزرو کرتا ہے، وہ اس میں کھو نہیں جاتا۔ اگر کھو جائے تو گمراہ تو نہیں ہے، وہ بھی کامیاب ہے، جیسے ہندو کہتے ہیں مکت ہو گیا، اس کو مکتی مل گئی، وہ مکت ہو گیا، کامیاب تو ہے، ہندو مت میں بھی وہ کامیاب ہے، لیکن وہ مسلمانی طریقے پہ کامیاب نہیں ہے۔
اسلامی طریقے پہ کامیاب یہ ہے کہ جو شاہد اللہ کو پورے کا پورا دیکھے، جیسے معراج میں رسول اللہ نے دیکھا، تو وہ اس میں گم نہ ہو جائے، وہ اس میں ضم نہ ہو جائے، وہ اس میں کھو نہ جائے، بلکہ وہ اس کو اپنے اندر ضم کرے۔ بہت بڑا ڈفرنس ہے۔ خدا کے اندر کو ہو گیا، یعنی خدا کو دیکھا اور خدا میں جذب ہو گیا، ایک بات ہے، اور خدا کو دیکھا اور خدا کو اپنے اندر جذب کر لیا، یہ دوسری بات ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ باتیں ہیں۔ تو علامہ اقبال یہ تبدیلی اس میں لاتے ہیں، کافر ہے تو نہیں دوسرا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ اور اس طرح کے بہت سے اشعار اقبال کے اس حوالے سے ہیں کہ آنکھ کی ایک چھوٹی سی پتلی میں اتنا بڑا آسمان ہم سما سکتے ہیں۔ جب ہم باہر نکلیں ابھی تو دیکھیں تو اتنی سی باریک سی پتلی میں پورا آسمان ہمارا سما جاتا ہے۔ یہ مثال دیتے ہوئے اقبال کہتے ہیں کہ بالکل ایسے خدا کی تمام تر نور، تمام تر صفات اور تمام تر وسعتوں کے ساتھ جب خدا انسان کے دل میں جذب ہوتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا انسان کا دل اللہ کا عرش ہے، تو خدا جب وہاں جلوہ گر ہوتا ہے اس مومن کے دل میں، تو اس میں ایک بڑا کمال ہو جاتا ہے۔ وہ یہ کہ جب آپ خدا تک اس طرح پہنچے تھے کہ اپنے آپ کو اس میں جذب کرنے کے قریب تھے، آپ جب ودانت کے طریقے سے، ایرانی تصوف کے طریقے سے یا یونانی تصوف کے طریقے سے اب وحدت الوجود کے اس مرتبہ آخرین پر پہنچے تھے، فنا فی اللہ ہونے کے مقام پہ پہنچے تھے، تو اس وقت آپ میں کیا ہوا تھا؟ آپ کو یاد ہوگا جب میں نے ذرے کی بات کی تھی تو میں نے کہا تھا ایک دو صفات کو شو کر سکتا ہے، پھر میں درجات میں اوپر اٹھتا گیا اور میں نے کہا کوئی خدا کی 4 صفات کو، کوئی خدا کی 10 صفات کو، کیونکہ ان کا آئینہ زیادہ چمکدار نہیں ہے۔ پھر میں نے کہا تھا انسان خدا کی ساری صفات کو ریفلیکٹ کرنے کا اہل ہے، لیکن جب انسان اپنے اندر خدا کو جذب کرتا ہے تو ساری صفات تو اس پر ظاہر ہو گئی نا۔ جو خدا کو دیکھ کر اس میں جذب ہو رہا تھا، ساری صفات اس پر ظاہر ہوئی، تو پھر جس نے خدا کو اپنے اندر جذب کیا اس کا کیا ہوگا؟ کیا وہ خدا سے بھی بڑھ جائے گا؟ جواب یہ ہے کہ نہیں، خدا کی صفات تو لامتناہی ہے، اس میں پھر کچھ ایسی صفات کا اضافہ ہو جائے گا جو کسی وحدت الوجود کے مقام فنا پر پہنچنے والے میں نہیں ہوتی۔ اور وہ صفات کیا ہیں؟ وہ صفات ان تمام صفات سے بڑھ کر ہے، خلاقیت، صاحب کن ہونا، ریالٹی کو تبدیل کر دینا ایک نظر ڈال کر۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں مجھے یہ بتانا پڑے گا لازمی کہ یہ بھی فزکس کی تھیوری ہے۔ فزکس میں آبزرور افیکٹس دا ریالٹی ایک نظریہ ہے جو بہت ہی مضبوط، بہت ہی طاقتور اور بہت ہی بڑا نظریہ ہے۔ میں بات میں زور ڈال رہا ہوں اس لیے مجھے آپ کی توجہ چاہیے۔ 1801 میں تھامس یونگ نامی ایک فزسسٹ نے ایک تجربہ سر انجام دیا جس کو کہتے ہیں ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ۔ یہ تجربہ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ہم مسلمانوں کے لیے کلمہ طیبہ ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ویسے یہ تجربہ ماڈرن فزکس کا کلمہ طیبہ ہے۔ یہ تجربہ کوانٹم فزکس کی بنیاد ہے۔ کوئی کوانٹم کی کتاب نہیں پڑھائی جا سکتی، شروع ہی نہیں کی جا سکتی، اور اس کا کوئی ایک لفظ بھی نہیں سمجھایا جا سکتا اگر ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ نہ سمجھایا جائے۔ تو میں 2 لفظوں میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے تجربے کی بھی شکل پیش کروں۔ ڈبل سلٹ میں لفظ ڈبل سلٹ ہے، یعنی 2 جھریاں۔ ایک پلیٹ ہوتی ہے جس میں 2 جھریاں ہوتی ہیں، ایسی لمبی 2 جھریاں، اور اس پلیٹ میں سے اگر آپ پانی گزاریں، یعنی ایک پانی کا ٹب ہو اور اس میں وہ پلیٹ ایسے کھڑی کر دیں اور پیچھے موج پیدا کریں، یعنی پانی کو ہلائیں تو موج بن جائے گی نا، ایسے لہریں، تو وہ دونوں سلٹس میں سے جب موجیں دوسری طرف گزریں گی تو دوسری طرف گزر کے وہ آپس میں انٹرفیرنس پیٹرن بنائیں گی، یعنی موج کو موج قطع کرے گی تو آگے جا کے 2 سے 4 ہو جائے گی، 4 سے 8 ہو جائے گی، اور آخر میں ایک پلیٹ لگی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ڈیٹیکٹر اسکرین۔ وہاں پہ وہ
ایک لکیردار پیٹرن، روشن پیٹرن لکیردار بنائے گا اگر پانی کو سلٹ میں سے آپ گزاریں. 1 2 3 4 لامحدود ایسی ایسی لکیریں نظر آئیں گی. یہ جلدی تو نہیں، اچھا یہ لکیریں نظر آئیں گی پیٹرن ایسے. یہ ہوتا ہے موج کا بیہیویئر، ویو کا بیہیویئر، اس کے کہتے ہیں ویو لائک بیہیویئر. اور اگر ان سلٹس میں سے آپ ذرات فائر کریں، یعنی ان میں آپ ذرات فائر کریں، فرض کریں ماربل فائر کریں، ریت فائر کریں، تو گن میں ڈالی ہوئی اور ریت کا ایک ذرہ فائر ہو رہا ہو تو وہ ذرات جب اس میں سے نکلیں گے تو سلٹیں تو دو ہیں نا، ایک یہ اور ایک یہ. تو دوسری طرف جب وہ وہاں سے اڑ کے جائیں گی، اس سلٹ میں سے پار ہوں گی، تو پیچھے جو دیوار جو میں پہلے کا ڈیٹیکٹر رکھا ہوا ہے اس پہ 2 نشان پڑیں گے. 2 سلٹیں ہیں تو 2 نشان پڑیں گے. تو یہ ہے پارٹیکل لائک بیہیویئر، ذرات کا رویہ. اب 2 رویے ہو گئے، ایک ذرات کا، ایک موج کا. موج پار جاتی ہے تو انٹرفیرنس پیٹرن بناتی ہے، اور گھر میں آپ کر سکتے ہیں تو بہت ساری لکیریں ڈالتی ہے پیچھے، روشن لکیریں، ریفلیکشن کہتے ہیں. اور جو ذرات ڈالتے ہیں تو وہ 2 لکیریں ڈالتے ہیں. تو یہ 2 بیہیویئر ہو گئے. ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ میں یہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ کوانٹم فزکس کا کلمہ ہے کہ جب آپ ڈبل سلٹ میں سے الیکٹران، پروٹون، نیوٹران، کوئی ایٹم یا بکی بالز، 60 ایٹمز کا ایک مالیکیول ہوتا ہے، ہائیڈروجن کاربن کی 60 ایٹم کا مالیکیول ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں بکی بال. اتنا بڑا ذرہ مادے کا جب آپ فائر کرتے ہیں اس میں سے ڈبل سلٹ میں سے، تو وہ پرلی طرف جا کر ذرات ہونے کی وجہ سے اس کو کیا چاہیے، 2 نشان بنائے. وہ 2 نشان نہیں بناتا، وہ دوسری طرف جا کر ڈیٹیکٹر پہ موج والا رویہ بناتا ہے، بہت سارے نشان بناتا. جو نوجوان یہاں بیٹھے ہیں ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ گھر جا کے ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ کو یوٹیوب پہ آج کے لیکچر کے بعد فرض سمجھ کے دیکھنا ہے آپ. تو وہ وہاں پہ جب الیکٹران فائر کرتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہاں پہ موج والا پیٹرن بناتا ہے، بہت سی لکیریں. سائنسدان سر پکڑ کے بیٹھ گئے، ہم نے ذرہ فائر کیا، پیٹرن موج والا بنا ہے جیسے پانی بنا رہا تھا. چکر کیا ہے، انہوں نے کہا یوں کرتے ہیں، ڈیٹیکٹ کرتے ہیں ان سلٹوں کے پاس جہاں سلٹیں ہیں وہاں ایک آنکھ لگا دیتے ہیں، وہاں پہ ایک آلہ لگا دیتے ہیں جو دیکھے کہ یہ ذرہ کس میں سے گزرا ہے، دائیں میں سے یا بائیں میں سے، دونوں میں سے، یا کیوں یہ وہاں پہ موج بنا تھا. انہوں نے وہاں پہ آنکھ لگا دی. فزکس کے لوگوں نے وہاں پہ جب آنکھ لگائی تو ایک عجیب و غریب معجزہ ہوا، اور ہر کوئی وہ معجزہ لیبارٹری میں دیکھتا ہے. عجیب و غریب معجزہ یہ ہوا کہ ذرے کو جیسے پتہ چل گیا، الیکٹران کو جیسے پتہ چل گیا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے. اس لیے اس نے کہا نہیں اب میں نے موج والا بیہیویئر نہیں دکھانا، اب تو مجھے کوئی دیکھ رہا ہے. اس نے حیران کن حد تک جب گن سے فائر کیا گیا تو 2 لکیریں بنائی. انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے. انہوں نے پھر وہ آنکھ وہاں سے ہٹائی اس سلٹ میں سے، پھر جب فائر کیا تو موج والا بیہیویئر، پھر آنکھ لگائی 2 ہٹایا موج والا، آنکھ لگائی پارٹیکل. سائنسدان انگریزی میں کہا جاتا ہے they were baffled، یعنی وہ پاگل ہو گئے. انہوں نے کہا کیا الیکٹران ذہین ہے؟ تب پتہ چلا کہ اصل حیثیت ہے آبزرور کی، جو آبزرو کر رہا ہے وہاں جا کے ڈیٹیکٹ کر. کسی نے کہا بھائی آپ اتنی زیادہ فائرنگ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ذرات سلٹوں سے نکلنے کے بعد آپس میں ٹکرا رہے ہوں اور اس وجہ سے کوئی ایسا پیٹرن بن رہا ہو. یوں کریں ایک ذرہ فائر کریں. انہوں نے ایک الیکٹران 10 سیکنڈ کے بعد فائر کیا. اب جب ایک الیکٹران فائر کیا تو وہ ظاہر سلٹ میں سے کیسے گزرا ہوگا، ایک الیکٹران ایک ذرہ ہوتا ہے. 10 سیکنڈ کے بعد دوسرا، 10 سیکنڈ کے بعد تیسرا. سارا دن فائر کرنے کے بعد دوسری طرف پلیٹ پہ دیکھا تو پیٹرن ویو لائک ہے، یعنی جب ڈیٹیکٹر نہیں تھا. انہوں نے کہا یہ جب پہلا گیا تھا تو چلو اگر اس میں سے گزر کے گیا تھا اور وہاں جا کے نشان پر ڈالا، جب دوسرا ہے تو اس کو کیسے پتا تھا کہ پہلا اس میں سے گزر کے گیا ہے، اس نے وہاں نشان ڈالا ہے، میں اس میں سے گزر کے جاؤں، میں یہاں نشان ڈالنا ہے میرا، تاکہ میں پیٹرن جو ہے وہ موج والا بناؤں گا. سائنسدان آج تک حیران ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں. بلکہ ابھی میں نے جو آپ کو بات کی تھی اب آپ کو اس کے ساتھ اٹیچ کرنے کا وقت آ گیا. یاد ہے آپ کو میں نے کہا تھا اینتھروپک پرنسپل کی
دو قسمیں ہیں، ایک ویک اور ایک اسٹرانگ، اور پھر اسٹرانگ کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو کہتی ہے کہ یہ کائنات بنائی ہی انسان کے لیے گئی ہے، اور دوسری قسم جو کہتی ہے کہ یہ کائنات بنائی ہی انسان نے ہے۔ یہ جو دوسری قسم ہے یہ پیدا ہوئی ہے ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ کے بعد۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ آبزرور افیکٹس دا ریئلٹی۔ آبزرور جب آیا ہے، ریئلٹی ویو لائک بیہیویئر دکھا رہی تھی، آبزرور آیا ہے، اس نے افیکٹ کیا ہے ریئلٹی کو، ریئلٹی موج کے بیہیویئر کو چھوڑ کے ذرات کے بیہیویئر کو اختیار کر گئی۔ آبزرور اہم ہے جو اس کو دیکھ رہا ہے۔ پھر تو فزکس میں اتنے اختلافات کا دروازہ کھولا سائنسدانوں کے درمیان، جتنے دہریے تھے وہ کہتے تھے وہ آبزرور تو نہیں ہے، وہ تو ایک آلہ ہے۔ جو مذہبی تھے وہ کہتے تھے آلے کو بالآخر دیکھنا کس نے، ایک ذہین دماغ نے، ایسا تو نہیں ہے کہ آلے خود بخود چل رہے ہو۔ یہ بحثیں تو خیر اب تک بھی جاری ہیں۔ آبزرور افیکٹس دا ریئلٹی کا وہ وقت آ گیا۔ تو وہ جو گرو اینتھروپک پرنسپل میں پیدا ہو گیا کہ انسان نے کریٹ کیا کائنات کو، اس کا یہ کہنا ہے کہ دراصل جو بچہ 6 ماہ کا ہوتا ہے اس کے لیے کائنات جو ہے اگر وہ اپنے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لے ایسے تو غائب ہو جاتی ہے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب اس کا والد یا اس کی والدہ اس کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں اور وہ ان سے کہتے ہیں کہ چھپ جاؤ تو وہ ایسے چھپ سکتا ہے، اور جب ایسے کرتا ہے تو اب اس کے لیے، اس بچے کے لیے کافی ہے، اب اس کا باپ بھی نہیں ہے سامنے اور سب کچھ غائب ہو گیا، وہ چھپ گیا۔ لیکن جو ہی ہٹاتا ہے تو اس کو اس کا باپ نظر آتا ہے، وہ اس کو کریٹ کرتا ہے، اس کو مشہود کر دیتا ہے۔ اور ان نظریہ یا اس نظریے کے مالک سائنسدانوں کا یہاں تک کہنا ہے کہ جب پہلی بار امریکہ گیا کولمبس، تو کولمبس کے جو بڑے بڑے جہاز تھے وہ امریکہ کے جزیرہ ازابیلا کے جنگلی وحشی قبائل نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ تو جو چیز انسان نے کبھی نہ دیکھی ہو، یہ نظریہ اینتھروپک پرنسپل والا جو یہ کہتے ہیں کہ انسان خود کریٹ کر رہا ہے کائنات کو، خود بنایا اس نے، تو ان کا کہنا ہے کہ جو چیز کبھی نہ دیکھی ہو، نہ آپ کے آباء و اجداد نے نہ آپ نے، تو اس چیز کو پہلی بار کریٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو کہتے ہیں جب وہ جہاز وہاں پہنچے تو انہیں نظر نہیں آئے، سامنے آنے کے باوجود سب صاحب پہ اس لیے جمع ہو گئے کہ پانی میں بھوچال آ گیا، پانی پہ ایسا نقشہ پیدا ہو رہا تھا کہ جو کوئی غائب سی نہ نظر آنے والی چیز اس پہ چل رہی ہو، جیسے پیر کا نشان ریت پہ پڑ جاتا ہے۔ پھر ان کا جو کاہن تھا، جو مذہبی پیشوا تھا ان کا، اس نے اپنے دماغ کو بہت زیادہ زور دیا اور کریٹ کیا دماغ سے کہ یہ جہاز جو ہے نا یہ ایسی کوئی چیز ہے، پھر اس کو یکدم جہاز نظر آ گیا۔ پھر اس نے دوسروں کو سمجھایا کہ اس طرح کی چیز ہے، تو پھر سب کو بھی وہ نظر آ گیا۔ یہ ان کا ماننا ہے، اینتھروپک پرنسپل، اسٹرانگ پرنسپل ماننے والا۔ تو کہتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام، یہ بہت شروع کے لاکھوں سال، ہزاروں سال پہلے کے انسان نے درخت کو دیکھا اور اس کو کریٹ کیا اور کہا کہ یہ سبز ہے، تو پھر وہ نسل در نسل بتاتا آیا کہ یہ سبز ہے۔ ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے پاس 2 طرح سے نالج آتا ہے کہ ایک جو لوگوں نے کریٹ کیا اس کائنات کو، ایسے دیوار ہونی چاہیے بن گئی، ایسے درخت سبز ہونا چاہیے ہو گیا، اور ہمارے بچوں کو بتایا، اور جو کریٹ کیا وہ تو بزرگوں کا بتایا ہوا ہے، اور جو خود کریٹ کیا وہ دیکھ کے مشہود کر دیا۔ تو یہ ایک نظریہ ہے، اور اس نظریے کو ہم کہہ سکتے ہیں انتہا پسند فزکس کا نظریہ ہے، کہ جو سرے سے انسان کو کہہ رہے ہیں کہ کائنات اس نے بنائی ہے، یہ ایگزسٹ کرتی نہیں تھی۔ فزکس کا ہی ایک نظریہ ہے بولٹز مین برین۔ بولٹز مین ایک سائنسدان ہے، بولٹز مین برین، بولٹز مین سائنسدان کا دماغ نہیں، بولٹز مین کا بتایا ہوا دماغ۔ میں بول تو نہیں کر رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، بولٹز مین برین کیا ہے؟ بولٹز مین کہتا ہے کہ اگر کائنات کو ایک انسانی دماغ ڈائریکٹ پیدا کرنا ہو، بغیر زمین بنائے، بغیر اس پہ زندگی بنائے، بغیر زندگی کے ہزاروں سال گزروائے، اس کو ایک کائنات کی مرضی، وہ چاہتی ہو کہ میں صرف سر کے اندر جو بھیجا ہے اس کو ڈائریکٹ پیدا کروں اور یہ ڈائریکٹ سوچنے کے قابل ہو جائے، ڈائریکٹ یاداشتیں اس میں آ جائیں، ڈائریکٹ تصویریں اس میں آ جائیں، تو کائنات کے لیے یہ کام کرنا بہت آسان ہے۔ اور اگر وہ چاہے کائنات کہ میں پہلے زمین بناؤں، سیارے بناؤں، ستارے بناؤں، زمین بناؤں، پھر زندگی بناؤں، پھر انسان بناؤں، تو یہ اس کے لیے بہت مشکل ہے۔
تو اس کو کہتے ہیں بولٹس مین برین، اور یہ میتھمیٹیکل چیز ہے. کہتے ہیں کہ وہ گزیلینز آف دا ٹائم کائنات جب دماغ کو ڈائریکٹ بنا دے گی، گزیلینز، اربوں نہیں، کھربوں نہیں، کوارٹرلین نہیں، گزیلینز آف ٹائم، یعنی کھربوں سے بھی کوئی بڑا لفظ ہے انگریزی کا. اتنی بار جب وہ انسانی دماغ بولٹس مین برین کائنات ڈائریکٹ بنا لے گی تو اس کے مقابلے میں ایک بار بنا سکے گی بگ بینگ والی کائنات کو. تو مجھے قرآن کی ہمیشہ یہ آیت یاد آتی ہے بولٹس مین برین جب بھی میں پڑھاتا ہوں کلاسوں کو. قرآن کی ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تم انسانوں کو بنانا زیادہ مشکل تھا یا اللہ تعالیٰ کے لیے اس پوری کائنات کو بنانا زیادہ، چاند سورج ستارے زیادہ مشکل تھا. یعنی اللہ تعالیٰ کہنا یہ چاہ رہے ہیں جو بولٹس مین کہہ رہا ہے کہ یہ پوری کائنات کو بنانا بہت مشکل کام تھا اور تمہارے دماغ کو بنانا تو بہت آسان کام تھا. اب بولٹس مین برین کیا ہے؟ بولٹس مین کے مطابق کہ وہ برین اچانک پیدا ہو سکتا ہے اور وہ بولٹس مین برین اچانک سوچ سکتا ہے ساری چیزیں، کیسی کائنات ہے، ایسے ستارے ہیں، ایسے چاند ہیں، وہ سب جھوٹ ہوگا، وہ نہیں ہوگی. وہ ایک برین ہے اور اس کے اندر تصویریں آ گئی ہیں. بات تھوڑی سی مشکل ہوگی لیکن میں واپس آتا ہوں. سو آبزرور فزکس کا آبزرور ہوتا ہے اور کوانٹم فزکس کا آبزرور ریالٹی کو چینج کرتا ہے. آپ نے یاد ہے کبھی سنا ہو ہمارے اولیاء جب کسی پہ نظر ڈالتے ہیں اس کی دنیا بدل دیتے ہیں. آپ کو یاد ہے آپ نے کبھی سنا ہو کہ صاحب تکوینیات کائنات کے اندر نظر ڈالتا ہے تو کائنات میں تبدیلیاں واقع ہو جاتی ہیں. اور کوانٹم آبزرور کیا کرتا ہے؟ کوانٹم آبزرور when observes the reality, it not only observes the reality, it changes the reality. وہ اس ریالٹی کو تبدیل کر دیتا ہے. اور اگر شاہد اکبر موسیٰ علیہ السلام ہو اور وہ شاہد اکبر اللہ کو دیکھنا چاہ رہا ہو تو وہ طور پہ جاتا ہے. موسیٰ زہوش رفت بیک جلوے صفات تو این ذات می نگری در تبسمی. موسیٰ کے ہوش صفات کے ایک جلوے سے اڑ گئے تھے اور اے رسول اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو این ذات کو دیکھتا رہا اور مسکراتا رہا. شاہد اعظم جو ہے، شاہد اکبر میں موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا ہوں، میں خود سے یہ کہہ رہا ہوں، اور شاہد اعظم جو رسول اللہ ہے اس شاہد اعظم سب سے بڑا آبزرور ہے. تو اگر کوانٹم کا چھوٹا سا آبزرور ریالٹی کو چینج کر سکتا ہے تو وہ آبزرور جس میں خدا کا جلوہ پورے کا پورا تمام تر صفات کے ساتھ رونما ہوا ہے اور اس نے خدا کو سارا اپنے اندر جذب کر رکھا ہے، اس میں صفات کے ساتھ جو اضافہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ناؤ ہی کین چینج دی ریالٹی. اسی لیے ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ کی نگاہ جس میں پڑ گئی اس کی دنیا بدل گئی. اور پھر سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہمارے اولیاء نے ہمیں بتایا ہے، وحدت الوجود کی ٹریڈیشن میں آپ کو میں بتایا کہ ہر دور میں ایسے اولیاء ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتے ہیں اور صرف ایک ولی ایسا ہوتا ہے جو رسول اللہ کے قدم پر ہوتا ہے. جب میں یہ پیچھے بتایا تو ذرا اس کو ریلیٹ کریں یہاں پہ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم کی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں آپ وصال فرما گئے. آپ کا مزار مدینہ شریف میں ہے، وہاں پہ بھی آپ کا جسد خاکی جو ہے وہ زندہ ہے، ہمارا ایمان ہے. لیکن محمد الرسول اللہ جو ہے، محمد الرسول اللہ زندہ و جاوید ہے. محمد بن عبداللہ تو استراحت فرما رہے ہیں لیکن محمد الرسول اللہ موجود ہے اور ایسے موجود ہیں زندہ و جاوید کہ وہ ان کو کبھی موت آ نہیں سکتی. حی و قیوم ہے کیونکہ وہ خدا کی تمام تر صفات جن میں حی و قیوم بھی شامل ہے اس کا پرتاؤ ہے. تو پھر ذرا دیکھیے کہ جب قرآن کریم کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے تو سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ ہمیں کیسے سمجھ آ سکتا ہے؟ اللہ کا کلام تو رسول اللہ کے دل پہ نازل ہوا ہے. ہم تو نماز بھی نہیں پڑھتے، قرآن کی کوئی آیت ہم سمجھنا چاہتے ہو تو اللہ مخاطب ہو رہا ہے. بھائی آپ سے جب میں مخاطب ہوں تو آپ سمجھ رہے ہیں نا،
تو جب اللہ مخاطب ہو رہا ہے وہ رسول اللہ سے، تو وہ رسول اللہ سمجھیں گے. ہم جو گناہگار ہیں ہم کیسے سمجھیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ تو حیات ہے، وہی سمجھ رہے ہیں، آج بھی وہی سمجھ رہے ہیں. لیکن وہ کیسے سمجھتے ہیں کہ جب کسی مومن کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نور کے ساتھ جلوہ گر ہوتے ہیں تو وہ قرآن کی، اللہ تعالیٰ کے اس کلام کی کسی آیت کا جب مفہوم کو پتہ سمجھتا ہے کوئی مومن، جب اس اللہ تعالیٰ کی کسی آیت کا مفہوم سمجھتا ہے تو وہ اس بندے نے نہیں سمجھا، اس کے قلب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی محمد الرسول اللہ نے سمجھا ہے. اور محمد الرسول اللہ چونکہ ایک فرد کی حیثیت سے بھی، جس طرح کہ وحدت الوجود میں ہے کہ رسول اللہ کے قدم پہ ایک بندہ ہوتا ہے، اس کی حیثیت سے بھی وہ ہر دور میں موجود ہے. تو اللہ کا کلام جب وہ شخص جو ہر دور میں ایک ہے اور پرتاؤ ہے، عکس ہے، بنا کر رسول ہے، اور اس کے پاس تو ڈبل دولت یہ ہو گئی کہ ایک تو رسول اللہ کا اس پہ عکس منکشف ہوا، اور رسول اللہ پہ چونکہ اللہ کا عکس پہلے سے منکشف ہے تو اس پر رسول اللہ کا عکس منکشف ہوا، اور اس عکس کے اندر اللہ کا عکس منکشف ہوا اس ولی کے لیے. تو وہ قرآن کو کیسے سمجھے گا؟ جیسے رسول اللہ نے سمجھا تھا. اور ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیے بغیر تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی رسول اللہ کا نمونہ بن سکے، کیونکہ قرآن نے فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تو سب سے پہلے اس سنت کے ہر طریقے، ہر سنت کو اختیار کرنے کے بعد اس جیسا بننا پڑتا ہے، وہ نمونہ بننا پڑتا ہے. تو پھر ہر مومن کے دل پر بھی کبھی کبھی اللہ کا کلام کھلتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل میں ہے اور قرآن کو وہ سمجھ رہے ہیں. اور ایک ولی کامل غوث ایسا بھی موجود رہتا ہے کہ جس کے دل پر ہر وقت قرآن کھلتا ہے اور اس کا سمجھا ہوا قرآن باقی سب کے سمجھے ہوئے قرآنوں سے بہتر سمجھ والا ہوتا ہے. اب ضرورت کتنا ٹائم ہو گیا؟ نہیں مطلب میں نے لیا کتنا ٹائم؟ میں نے گھنٹہ سوچا. تو آبزرور جو ہے، میں نے جب کہا نا کہ نظر کرم ڈال کے ریالٹی کو تبدیل کر سکتے ہیں، اگر ایک فزکس کا آبزرور ریالٹی کو تبدیل کر سکتا ہے تو انسان جو کامل ہے، انسان کامل، وہ ریالٹی کو کیسے تبدیل کر؟ میرا اپنا ایک شعر ہے، کھینچ لاتی ہے سمندر سے جزیرے سرے آب، سمندر کے اندر سے جزیرہ کھینچ کے اوپر نکال دیتی ہے. کھینچ لاتی ہے سمندر سے جزیرے سرے آب، جب میری آنکھ کو منظر کی تمنا ہو جائے. تو وہ جن کے ہم ادنا سے غلام ہیں، وہ جب اپنی نظر سے تبدیل کرتے ہوں گے تو فزکس کا ہی نظریہ ہے کہ پوری کی پوری ریالٹی، پورا کا پورا جہان بدل دیتے ہو. نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر وہ ایک نیا جہان رسول اللہ کی ایک نظر سے. اور ہے علامہ اقبال نے تو لکھا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ قرن رسول ہے، یہ جو آج کی دنیا ہے یہ قرن رسول ہے. کیا نہیں ہوا تبدیل؟ آج کوئی کافر بھی اگر اپنی زندگی سے استفادہ کر رہا ہے، لطف لے رہا ہے، خوش ہے، اس کے پاس سہولتیں، گاڑی ہے، سائنس ہے، تو مرہون رحمت کس کی سے اسے سب ملا ہے؟ رسول اللہ کی سے. کیونکہ یہ اسلام ہی تھا، رسول اللہ کے قلب پہ نازل رہنے والا قرآن ہی تھا جس نے دیوتاؤں کی پوجا کرنے والی دنیا کو کہا کہ یہ دیوتا تمہیں سجدہ کرتے ہیں. یہ دیوتا جن کو تم دیوتا کہتے ہو، ہم مسلمان انہیں ملائکہ کہتے ہیں. تم کہتے ہو بارش کا دیوتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ میکائیل علیہ السلام ہے. تم کہتے ہو بارش کا دیوتا ہے رام رام، ہم کہتے ہیں اسماعیل علیہ السلام ہے، اس نے مجھے سجدہ کیا ہے. تم کہتے ہو یہ فلاں دیوتا ہے، یہ فلاں دیوتا، ہم کہتے ہیں یہ فلاں ملک ہے، یہ فلاں فرشتہ ہے. کیا حد ہے! فاصل قائم کی رسول اللہ نے، کیا لکیر کھینچ دی کہ اس سے پچھلے جتنے لوگ ہیں وہ درختوں کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں، وہ پہاڑوں کے آگے ان کو دیوتا مان کے، اور ہم نے انہی درختوں اور انہی پہاڑوں کو کہا ان کو تو ملائکہ چلا رہے ہیں اور ان پہاڑوں کے سر پکڑ کے ہمارے آگے جھکا رہے ہیں.
اور انسان پھر اپنے پاؤں کی ایک ٹھوکر سے پہاڑوں پر سونا اگلنے پر مجبور ہو گیا. انسان اپنی انگلی کے ایک اشارے سے دریاؤں کے رخ بدلنے پہ مجبور ہو گیا. دریاؤں کو رخ بدلنے پہ مجبور کر دیا. دریاؤں نے، پہاڑوں نے سر اطاعت خم کیا. تو اس لیے کہ وہ دیوتا جن کے آگے یہ ڈرتا تھا اور جھکتا تھا، اس نے یہ سمجھ لیا کہ وہ سب میرے آگے سجدہ رہے ہیں. تو یہ وہ تبدیلی جو رسول اللہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ رسول اطہر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وحی سے نیا جہان پیدا کیا ہے. ہو سکتا ہے کوئی پیرالل ریالٹی ایسی ہو جس میں یہ جہان ہو ہی نہ، کوئی اور کائنات ہو. یہ جہان پیدا کردہ ہی رسول اللہ کا ہے، اور یہ قرن رسول ہے. اور ایک حدیث بھی اس پہ دلیل ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. میرا دور سب سے بہتر دور ہے، اور پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد والا. میں اس حدیث کی تشریح ہمیشہ باقی علماء سے مختلف کرتا ہوں معذرت کے ساتھ. وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا دور سب سے زیادہ بہتر ہے، اس کے بعد والے سے مراد ہے تابعین کا دور، صحابہ کا. اس کے بعد والے سے مراد ہے تابعین کا. اس سے بعد والے سے مراد ہے تبع تابعین کا. آج تک بہت گندے دور آ چکے ہیں. تو اس حدیث کا یہ مطلب ہے. میں کہتا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس حدیث کا مطلب ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. قرن چھوٹا نہیں ہوتا کہ صرف رسول کی 10 سال کی مدنی زندگی پہ اس کو فٹ کیا جائے گا، یا 23 سال کی خلفائے راشدین کی زندگی. قرن کہتے ہیں کہ پہنچ کو، قرن کہتے ہیں ارا کو. انگریزی میں یہ بہت بڑا ہوتا ہے، ہزاروں سال کا ہوتا ہے. تو اس حدیث کا میرے نزدیک یہ مفہوم ہے کہ خیر القرون قرنی، میرا جو دور ہے مجھ سے شروع ہو کے قیامت تک کا جو دور ہے یہ قرن رسول ہے، اور اس سے بہتر کوئی دور نہیں ہے. اس کے ساتھ والا ہے بہرحال اس کے بعد بہتر دور ہے، اور وہ پیچھے کی طرف میں دیکھتا ہوں کہ رسول سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے. تو خیر القرون قرنی، میرا جو قرن ہے پورا وہ سارا بہتر ہے، اور پھر اس سے کم بہتر عیسیٰ کا قرن، اور پھر اس سے کم بہتر اس کے ساتھ والا، اور ایسے پیچھے چلے جائیں آدم تک. اس حدیث کا یہ مطلب ہے. تو پورا قرن میں سمجھتا ہوں کہ رسول اطہر سے لے کے بروز حشر یہ قرن رسول ہے، اور اس کو کس نے پیدا کیا؟ اس کو رسول اللہ نے پیدا کیا. اب میں اختتام کی طرف آتا ہوں. تو کیا ہمارا حصہ کیا ہوگا؟ ہمارا حصہ کیا ہوگا؟ ہم کیا کریں؟ بڑے بڑے بزرگوں کی باتیں ہو گئی، رسولوں کی، انبیاء کی، صوفیاء کی. ہم بیچارے جو نمازوں میں کمزور، جو روزوں میں کمزور، جو پڑوسی کے ساتھ ذرا ذرا سی بات کو غصہ کر لیتے ہیں، ہماری زندگیاں، ہمیں تو پھر آج کے اس لیکچر کے بعد گھر جا کے تھوڑا سا مایوس ہو جانا چاہیے کہ یا تو ہم درود پڑھیں تو شاید بچ جائیں گے کہ ان ہستیوں کو خوش کر دیں. کوئی ہے اس لیکچر میں ہمارے لیے کچھ ایسا ہے جس کو ہم اپنا سکیں؟ جواب یہ ہے کہ تمام اسلامی تعلیمات کا نچوڑ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کا نچوڑ علامہ اقبال نے، بلکہ یوں کہتے ہیں انسان کی جو صلاحیتیں ہیں ہر انسان کی، ان کو 3 درجات میں تقسیم کرے تو اسلامی تعلیمات کا نچوڑ آپ کے سامنے خود بخود آ جائے. نمبر 1، اگر آپ بہترین زندگی گزارنا چاہتے ہیں، پہلے اس کو اسلامی نقطے سے ہٹ کے سمجھیں، پہلے اس کو بالکل عام عامیانہ غیر مذہبی نقطے سے سمجھیں. انسان اگر تخلیق کرنے لگ جائے، کریٹو ہو جائے، مصور بن جائے، شاعر بن جائے، کوئی، اب میں اسلامی سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، تو کوئی اور تخلیق بھی لے تو وہ زندگی بہترین گزار سکتا ہے. لیکن ہر وقت وہ خالق تخلیق کار نہیں ہوتا، بلکہ زیادہ تر لوگ نہیں ہوتے. تو دوسری چیز ہے کہ اگر وہ سیکھنے لگ جائے، لرن کرنے لگ جائے اور ساری عمر سیکھتے ہوئے گزار لے تو بہترین زندگی گزار سکتا ہے. اوکے، تو سارے لوگ تو سیکھنے کے اہل نہیں ہوتے. کچھ تو بچے اسکول سے بھی بھاگ جاتے ہیں، اور کچھ تو بالکل ڈل اور رفر مائنڈ انسان ہوتے ہیں. اصل چیز کی طرف میں آپ تیسرے نمبر میں ہوں، تو وہ خدمت کرے. یعنی ہمارے پاس جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ خدمت کی سنت ہے. آپ نے دیکھا کہ رسول اکرم نے رسول اطہر نے کوئی مصوری نہیں کی، رسول اکرم نے کوئی
لرن نہیں کیا کسی استاد کے پاس جا کے، لیکن آپ مکے کے اندر رہ کر خاص طور پر نبوت کے بعد خدمت کے کام پہ کچھ اس طریقے پر معمول ہوئے کہ بعض لوگ آپ کو پہچانتے بھی نہیں تھے. جیسے وہ ایک بڑھیا کی روایت ہے کہ اس کا سامان اٹھایا آپ نے اور اس نے کہا کہ میں شہر چھوڑ کے جا رہی ہوں اس وجہ سے کہ یہاں ایک بندہ ہے محمد، وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، تو کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دے بیٹا، تم بہت اچھے ہو، تم نے میرے ساتھ سامان اٹھوایا ہے تو یہ نصیحت کر رہے ہو کہ اس سے بچ کے رہنا. تو آپ نے کہا وہ میں ہی ہوں. یعنی وہ شکل سے نہیں پہچانتی تھی، یا وہ جس کو جو حضور پہ گندگی پھینکتی تھی وہ بھی نہیں پہچانتی تھی کہ یہ کون آیا ہے میرے پاس، کیوں آگے اس نے مجھے تیمارداری کی ہے. خدمت، یا وہ پچھلی بار بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ ابو جہل کے گھر یتیم کا حق مانگنے چلے گئے، یہ خدمت ہے. اور ہر شخص کر سکتا ہے خدمت، ہر شخص خدمت کر سکتا ہے. اگر وہ خدمت کرے تو خود بخود معاشرہ اسے سکھاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ لرن کر سکتا ہے چاہے اس میں صلاحیت تھی یا نہیں. اور اگر وہ لرن کرے تو خود بخود تخلیق کر سکتا ہے، کریٹ کر سکتا ہے. اس لیے 3 طریقے ہیں ان سے زندگی گزارو. نمبر 1، اچھا اگر آپ نے خدمت، اگر آپ ایک استاد کے پاس جائیں تو اس کی خدمت کریں. آج کل تو ویسے ہی ایسی شاگردی ختم ہو گئی ہے، آج کل تو استاد کو خریدا ہوا غلام ڈیل کیا جاتا ہے. لیکن اگر آپ پرانے دور کے شاگرد بن کے جائیں اور اس کی خدمت کریں، اپنے مرشد کو استاد سمجھ لیں، اس کی خدمت کریں، تو آپ کو کیا ملے گا؟ سیکھنے کو ملے گا. یعنی پہلے درجے پہ نیچے خدمت ہے، پھر جب آپ خدمت کریں گے تو سیکھنے کو ملے گا. اور جب آپ سیکھیں گے تو اگر آپ میں کریٹو صلاحیتیں بچپن سے تھیں تو جب آپ اس استاد سے، فرض کریں آپ مصور سے سیکھنے گئے ہیں یا موسیقار سے سیکھنے گئے ہیں، آپ نے پہلے خدمت کرنی ہوگی، پھر آپ کو سیکھنے کو ملے گا. اور جو تخلیق اس وقت آپ کریں گے وہ کیا کرے گی؟ تو دنیا کی سب سے بہترین تخلیق ہوگی. تو رسول اللہ نے انسانیت کی خدمت سے آغاز کیا. اللہ رسول اللہ کا استاد تھا اور کریشن تھی یہ نیا جہان جس کے لیے اتنا مضمون باندھا ہے. تو ہمارے لیے کیا ہے اس لیکچر میں؟ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہر کے خدمت کرد او مخدوم شد، ہر کے خود را دی او محروم شد. ہمارے لیے اس میں یہ تھا کہ آپ، میں اپنی والدہ کی، اپنے والد کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے پڑوسیوں کی، اپنے گھر میں رکھے ہوئے جانوروں کی، ہر کسی کی اگر خدمت پہ بے لوث ہو کر معمور ہو جائیں تو یقین جانیے اولیاء، بڑے بڑے اولیاء، بہت بڑی بڑی ہستیاں خود کو گمشدہ رکھ کر صرف خدمت خلق میں، صرف بازاروں میں، صرف گلیوں میں خدمت کے عالم میں بڑے بڑے فقیر صوفیاء وقت گزار کر چلے گئے. اور بعد میں پتہ چلا کہ کوئی قطب تھا، کوئی غوث تھا، کوئی ابدال تھا، کوئی کتنی بڑی ہستی تھا. سو ہم یہ لے کر جائیں اس لیکچر سے کہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اور آخری سنت ایک ہی ہونی چاہیے. ساری میں خود زندگی میں کبھی بغیر سنت پہ عمل کیے نہ نہایا ہوں، نہ قدم اٹھایا ہے. مطلب میں اپنی بات کر رہا ہوں، جو نماز بھی چھوڑ دیتا ہے کبھی کبھی، لیکن مطلب جو یاد ہوگی، جو پک گئی، وہ عادت بن گئی ہے. میں ان سے منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن آئندہ کے لیے یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ ایک ہی سنت کو اختیار کیا جائے، وہی ہماری پہلی سنت ہو، وہی ہماری آخری سنت ہو، اور وہ سنت ہے خدمت. اور اس پر جب آپ عمل کریں گے تو جو جہان کھلے گا وہ جہان یہ ہے کہ ہمیں پہلے سیکھنے کو بھی ملے گا اسی سماج سے. چاہے ہم ان پڑھ ہیں، ڈفر ہیں، خدمت پہ لگیں گے تو سماج ہمارا استاد بن جائے گا، اور پھر ہم کریٹ کریں گے تو ایک دنیا دیکھے گی اس کریشن کو. اور آخر میں اس اپنی نظم کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں. اور اس نظم میں بظاہر تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے، لیکن آپ نظم سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میرا اشارہ کس طرف ہے. میرا اشارہ ہے وحدت الوجود میں نے آپ سے کہا کہ وہ طبقہ جو خود ضم ہو جاتا ہے حقیقت میں، اندر کھو جاتا ہے حقیقت کے اندر، وہ اس نظم میں سجدوں والا طبقہ ہوگا.
اور جو طبقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلتے ہوئے اللہ کو اپنے اندر ضم کر لیتا ہے، وہ اس نظم کے آخری حصے میں قیام والا طبقہ ہوگا۔ میں اس نظم کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ نظم کا عنوان ہے حضوری قلب۔ بنیادی طور پہ یہ منقبت ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی۔ حضوری قلب کہتے ہیں وہ نماز جو خشوع و خضوع سے پڑھی جائے۔ نظم ہے کہ جبین صاحب ماں ارتکاز نور خدا، ہمارے صاحب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کہا ہے ہمارے صاحب کی جبین میں خدا کے نور کا ارتکاز ہے، یہ مصرے کا مطلب ہے۔ اور مومن کی جبین قرآن نے کہا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے ماتھے سے روشنی کی ڈاٹیں نکلتی ہوں گی سجدوں کے اثر کی وجہ سے۔ تو اسی آیت کا بھی اس میں مقصد ہے۔ ہم جبین صاحب ماں ارتکاز نور خدا، جہاں پہ مہر تحفظ ہے سجدہ شبیر۔ جبین صاحب ماں ارتکاز نور خدا، جہاں پہ مہر تحفظ ہے سجدہ شبیر۔ وہ ایک سجدہ خدا کے حضور، ایک سجدہ نہیں ہے عالم نور و بشر میں جس کی نظیر۔ وہ سجدہ جس کے لیے عالم شہود بچھا، وہ سجدہ جس کی تمنا میں جل گئے کئی دور، وہ سجدہ جس میں ہے معراج مصطفیٰ کی جھلک، وہ سجدہ جس پہ فدا قلب جبرائیل کا نور۔ بہت بڑا ہے وہ سجدہ، بہت بڑا بے شک، مگر کہاں گیا اس ذکر میں قیام حسین؟ نثار قوت بازو پہ جس کی ضرب کلیم، وہی قیام حقیقت میں ہے پیام حسین۔ نمازیوں سنو سجدوں میں سو نہ جانا کہیں، اٹھو کہ صرف بقا سنت امام میں ہے، رکوع و سجدہ و تسبیح میں نجات نہیں، نجات ہے تو سرافرازی و قیام میں ہے۔ ہمارے نہیں کرتا۔ احباب ذی وقار، بہت ہی خوبصورت پرمغز اور بہت کچھ سیکھنے والا لیکچر جناب عزت مآب پروفیسر ادریس آزاد صاحب